قادیانی لوگ کس قدر بے فیض ہیں، کس قدر بے مروت ہیں، کس قدر احسان فراموش ہیں. جن مولویوں کو دن رات گالیاں بکتے رہتے ہیں، خدا کی قسم ہے کہ یہ مولوی طبقہ ہی تھا جس نے قادیانیت کی اس قدر زیادہ خدمت کی کہ اللہ جس سے راضی ہوا اس کو ایک عظیم شرف بخشا کہ وہ قادیانیوں کو کافر بھی قرار دے اور ان کو پاکستان کے کلیدی عہدوں سے بھی ہٹائے. تو یہ ایک ایسا عمل تھا جس سے قادیانیت جو ہے پاکستان میں آہستہ آہستہ دم توڑ جاتی. اور یہ مولویوں کا اس قدر بڑا احسان ہے قادیانیت کے اوپر کہ انہوں نے اسی حکومت کو قادیانی کے پیسے، قادیانی کے منصوبہ بندی سے اسی حکومت کو چلتا کر دیا، ختم کر دیا. اور وہ سارا پروسیس جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا تھا، ان حرام خور مرزا قادیانی کے لیے ایک تنکے کا، قادیانیت کے لیے تنکے کا سہارا نہیں، مولوی کا سہارا. تو یہ جناب یہ سچ ہے. لیکن یہ کم بخت بہنچود قادیانی اتنے بے غیرت ہیں، دن رات مولویوں کو کوستے رہتے ہیں. اور کنجرے دے پترو ہوتے مولوی نہ ہوندے تو یہ سارا جو ہے نا آپ کا وہ گول ہو چکا ہوا تھا، بوریا بستر. یا قادیان فرار ہو چکے ہوتے سب کے سب، یا وہاں کینیڈا بہت بڑا ملک ہے، کینیڈا وہاں تم نے ربوہ بھی بنا لیا ہوتا، قادیان بھی بنا لیا ہوتا، اور کب کے پاکستان سے برو بخیر ہو جاتے. لیکن احسان مانو ماں چودو کہ اتنا بڑا احسان کیا مولویوں نے تمہارے اوپر کہ جس شخص نے قادیانیت کو ہلا کر رکھ دیا تھا، قادیانیوں کے منصوبہ بندی کے اوپر ہی اس شخص کو مولویوں نے چلتا کیا. پھانسی جب تک پھانسی نہیں لگی اس کو تب تک مولویوں کو چین نہیں آیا. اور وہ جو تم نے بعد میں شروع کر دیا، جی یہ مرزا صاحب کی پیش گوئی تھی کہ وہ کتا ہوگا اور 52 سال کی عمر میں مار دیا جائے گا اور کیا وہ ذلت کی نشان بنے گا، یہ کرے گا. اور ذلت کی نشان بنے گا نہیں، وہ عظمت کا نشان بنا. ماں چودو جا کر دیکھو، اس کی قبر پر شب و روز اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ وہاں جاتے ہیں. اس نے تو نبی ہونے کا بھی دعویٰ نہیں کیا تھا، ولی ہونے کا بھی دعویٰ نہیں کیا تھا، وہ تو خود کو گناہگار کہتا تھا. اور تاڈا جس بندے نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کا حال کیا ہے؟ مر گیا مردود. تو پھر بھی تم لوگ کھلی حقائق کو دیکھ کر تو یہ آپ لوگ کیا چھوڑو، یہ ڈرامے بازیاں نہ کرو بہن چودو مولویوں کا کہ پاؤں دھو کر پیو کہ مولوی ہی تھے جنہوں نے تمہارے سب سے بڑے دشمن کا سب کو جو ہے نا پھانسی تک لگوا دی. اور مولوی 1977 میں غداری نہ کرتے اسلام کے ساتھ تو خدا کی قسم قادیانیت تو ختم ہو گئی ہوئی تھی. ذوالفقار علی بھٹو شہید، اس کی جو پالیسیز تھیں، اس نے کتنے قادیانیوں کو بڑی پوسٹوں سے ہٹایا.
بتاؤ نا. او مرزا طاہر, نہیں آج کل تو مرزا کیا ہے, مرزا مسرور. اور اس کو طاہر احمد پٹی جھوٹ دی ہٹی کو سمجھاؤ کہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اس کی گردن ناپ لوں گا میں. اب جو جو جھوٹ بولے گا میں تمہارے سامنے اس کو پیش کرتا ہوں. تو بھائی سچائی کو تو مانو. تم بینچود اس قدر بے وفا لوگ ہو, ان مولویوں کو گالیاں دیتے ہو جو تمہارے آج پاکستان کے تسلط پانے کے جو ہے مرکزی کردار انہوں نے ادا کیا. تو ایسے یہ حقائق جب آپ نہیں مانیں گے تو آپ ہو تو جھوٹے, لیکن مزید جھوٹے ثابت ہو کے سامنے آؤ گے. دیکھیے ان کے بہت سارے جھوٹ جو ہیں وہ میں ماضی میں بھی تمام دلائل کے ساتھ وہ بے نقاب کر چکا ہوں. میری بات کا کوئی جواب نہیں دیتے. مولویوں کی باتوں کے جو وہ افسانے بناتے ہیں یہ لوگ, حالانکہ مولوی اور یہ تو ملے ہوئے ہیں, خواہ وہ تحریک لبیک والے ہوں, کوئی طارق جمیل ہو, کوئی نیا وہ جو ہے لونڈا سا کیا نام ہے اس کا, انجینئر وغیرہ, سب قادیانی ہو. اور ابھی وہ کیا مدنی کیا نام ہے اس کا, یہ سب قادیانیوں کی ہی آستینوں سے نکلے ہوئے سانپ ہیں. تو دیکھیے سچی بات تو یہی ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ یعنی انتہا سے زیادہ جا کے ڈس انفارمیشن کو پھیلا دیتے ہیں. آج کی نسل کو تو یاد نہیں ہوگا, لیکن مجھے یاد ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی تھی تو انہوں نے قادیانیوں نے ایسا ہی پروپیگنڈا بھٹو کے خلاف شروع کر دیا تھا جیسا آج ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے خلاف کر رہے ہیں, کہ جی ساری ہسٹری کو بدلنے کی کوشش ہے. اور یہ وہ تاریخ ہے جس کے بہت سارے شاہد آج بھی زندہ ہیں, لیکن ڈٹھائی دیکھیں, کھل کے جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے اس زمانے میں تو اتنا میڈیا آزاد نہیں تھا, وسائل اتنے زیادہ نہیں تھے, سورسز جو اس کے تھے انفارمیشن کے, وہ اخبار ہوتا تھا یا ٹیلی ویژن, ریڈیو. آج تو ہر بندے کے پاس جو موبائل ہے وہ وہ جو خبروں کا انفارمیشن کا ذریعہ ہے. تو لیکن 70s میں بھی انہوں نے یہی کمپین شروع کی تھی بھٹو کے خلاف. جیسے وہ اریسٹ ہوا قادیانیوں نے, جن میں این اے فاروقی اور یہ ایک اور جو جماعت غیر اسلامی کا تھا میاں طفیل, اور ایک جو بعد میں پیپلز پارٹی میں بھی شامل ہو گیا تھا اندر خانی, وہ بہن چوت بھی جا کے, وہ کیا احمد کھرل وغیرہ, سارے یہ تو قادیانی تھا کھرل. اور پیپلز پارٹی میں بے شمار قادیانی تھے. جیسے آج کے زمانے میں مطلب پیپلز پارٹی تو بے نظیر نے قادیانیوں کے حوالے کر دی تھی. وہ اس قدر بے غیرت عورت تھی, اپنے ہی باپ کے دشمنوں کو اس نے پارٹی کا سارا کچھ بنا دیا, اور آج شہید کہلوائی جا رہی ہے. حالانکہ اس نے اپنے کفر سے توبہ بھی نہیں کی ہوئی. تو ڈیفینیٹلی کفر پہ ہی ماری وہ حرامزادی. لیکن بتا رہے ہیں جی وہ تو خیر, اس قسم کے بہت سارے کردار جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ غلیظ کردار, ناپاک جو نبی کے دشمن ہیں, ان کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے. نیور, کبھی بھی نہیں جایا جا سکتا. تو یہ سارے لوگوں نے مل کے جو ہے وہ بھٹو کے خلاف اس زمانے میں وائٹ پیپر شائع کیا تھا. اور آج کوئی بھی ہو, کیا بولتے ہیں اس کو, مختلف قسم کے وہ برساتی مینڈک نکل کے تو قادیانیوں کے حق میں بول رہے ہیں جی, کیونکہ اس نے دیکھیے اس نے صرف یہی کہا تھا نا کہ ہمارے بھوپال میں
کوئی آج تک قادیانی نہیں ہوا. وہ ٹھیک ہے ان کا بڑا اچھا بیان تو تھا لیکن تھوڑا سا نواب بھوپال جو تھے وہ قادیانی تھے. خیر بہرحال یہ ان کی فیلڈ نہیں تھی, انہوں نے تو اپنے ایک انداز میں کہہ دیا. تو اور بھی چند ایک مشہور خاندان ہیں جو بھوپال کے تھے وہ قادیانی تھے. بہرحال یہ بحث نہیں ہے. تو 70 کی دہائی میں جو ہے نا وہ قادیانیوں نے اور جماعت غیر اسلامی نے مشترکہ طور پہ ذوالفقار علی بھٹو کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کے لیے وائٹ پیپر شائع کیا تھا. اور آج یہ فیس بک, یوٹیوب اور یہ معلوم نہیں ٹویٹر کیا کچھ بن چکے ہوئے ہیں. آج یہ ذرائع جو ہیں وہ بہت زیادہ پھیل گئے ہیں ان معلومات کے, خبروں کے. تو انہوں نے یہ سوشل میڈیا سے لے کے الیکٹرانک میڈیا جو بھی ذرائع ابلاغ ہیں وہ بھرپور لگا دیا کہ جی یہ ڈاکٹر سلام چوری کی, وہ کیا, فلانا کیا. اور بھئی تاڑے مذہب دے چوری نو تے تاڑے جس پہن چوت نو نبی ماندے ہو وہ چوری کو عیب ہی نہیں سمجھ رہا, کہہ رہا چوری ہو کرنے دو. آئے ہاں کوئی پہن چوت مرزائی میری گل دا جواب دو. تو جس اپنے نبی کو بھی تو پھر پکڑو نا, وہ تو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے نا. یہ تو دعویٰ نہیں کر رہے, ڈاکٹر قدیر نے تو دعویٰ نہیں کیا. تم اس کو چور بنا رہے ہو جو چوری جس کو نبی مانتے ہو, کہہ رہے چوری کرنے دو اس کو, اگر چوری نہیں کرے گی تو اس کا گھر کیسے چلے گا. اور تڑی پہن وہ ہے کوئی گل کرنے والی. اور جس مذہب کا بانی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی چوری حرام نہیں ہے, حلال ہے. ظاہر ہے حلال چیز کو جاری رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے, حلال کو تو نہیں. تو آج وہ کس منہ سے جو ہے وہ ڈاکٹر قدیر کو چور ہونے کا الزام دے رہے ہیں. بھائی وہ چوری تو قادیانی کا مہنا ہی نہیں ہے, وہ تو اس کو عیب ہی نہیں مانتے. بہرحال اسی قسم کی کمپین جو ہے وہ بھٹو کے زمانے میں بھی چلی تھی, اور آج یہ ڈاکٹر قدیر کے خلاف شروع کر دیا ہے انہوں نے سب کچھ. تو ظاہر ہے حالت یہ دیکھیں کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے گردے بیچنے والا عیدی, اس کا جو جنازہ ہوا ہے اس کو اس میں وقت کا وزیر اعظم سے لے کے چیف آف آرمی سٹاف جو قادیانی ہے وہ اور یہ سارے وہاں گئے ہیں. اور کام کیا کرتا تھا, خدا کی قسم وہ گردہ فروش تھا. میرے بھائی کا قاتل ہے یار, میں اپنے گھر کی بات بتاتا ہوں. اس بہن چود نے میرے بھائی کو ناحق شہید کر کے تو اس کے گردے وردے نکال لیے سارے, جو آنکھیں وانکھیں. تو میں کیوں جھوٹ بولوں گا, کوئی اپنے بھائی کے اوپر جھوٹ بولتا ہے. یہ جو آتے ہیں جی عیدی 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 عیدی, صرف کیا ہے کہ وہ قادیانی تھا, اللہ اور نبی کا گستاخ تھا. اس کا تو جناب پاکستان میں اتنی شان ہے, اس کی سٹیمپس بنا رہے ہیں, اس کے اوپر پارکوں کے نام رکھ رہے ہیں, ان کے اوپر یہ کر رہے ہیں. جن لوگوں نے پاکستان کے لیے اتنی قربانی دی, ذوالفقار علی بھٹو نے پھانسی لے لی, یہ ڈاکٹر عبدالقدیر بیچارے نے اپنے اوپر الزامات بھی لے لیے کچھ بھی. اور پھر آج لوگوں کو تو یہ معلوم بھی نہیں ہے حقیقت کیا ہے. اگر ڈاکٹر قدیر نے لیبیا کو اگر کوئی یہ ایٹمی راز بھی دیے ہیں یا کہ ٹیکنالوجی بھی دی ہے, اور تاڑی بھین دا چھولا, اگر لیبیا والے پیسے نہ دیتے تو پاکستان کا ایٹم بم پروگرام شروع ہی نہیں ہو سکتا تھا. کواری یہ ہو, تم کہاں کی باتیں کر رہے ہو, تم اس زمانے میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. یہ معاہدہ تھا بھٹو کا اور کرنل قذافی کا کہ یہ ایٹم بم جو ہے مشترکہ ہوگا. تو اگر ڈاکٹر قدیر نے اس کو کچھ دیا بھی تو کوئی غیر قانونی بات نہیں کی, کیونکہ کرنل قذافی جو ہے وہ اس شہید نے بھی بے شمار پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں فنڈنگ کی تھی, اور یہ معاہدہ تھا کہ اس کی ٹیسٹنگ بھی وہاں پر ہوگی لیبیا کے اندر. تو اگر ڈاکٹر نے ان کو کچھ دیا بھی ہے تو وہ ایک پرانی کمٹمنٹ کو فلفل کیا ہے, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے.
اگر قذافی پیسے نہ بیچتا تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، اور نام بھی نہیں لیتے آج قذافی کا. وہ بلکہ میرا ایک دوست ہی تھا، وہ بھی بعد قسمتی سے بعد میں قادیانی اس کا پتہ چلا، بھٹو صاحب کا وہ تھا پریس سیکٹری خالد حسن نے خود انٹرویو دیا تھا اسلامی ایٹم بم میں. اس نے خود مجھے بتایا تھا کہ ہاں میں نے انٹرویو دیا تھا، مجھے اتنے پیسے ملے تھے، اور وہ بی بی سی والوں کو آئی تھنک اسلامک ایٹم بم اس کا نام ہے، اس فلم کا، پرانی ہے 70 کی دہائی کی ہے. تو وہ بھی صاف بتا رہا ہے ہاں قذافی نے ہمیں پیسے دیے تھے اور جہازوں میں وہ لے کے آتے تھے پیسے. تو بہرحال یہ اس نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی کہ جس کے اوپر ہم اس کو کہیں کہ جی اس نے یہ راز بیچ دیے، یہ کر دیا، وہ کر دیا. پرانی ایک بھٹو صاحب کی کمٹمنٹ تھی، گورنمنٹ آف پاکستان کی کمٹمنٹ تھی ود لیبیا، تو وہ انہوں نے پوری کی. اور دیکھیے یہ ہماری قوم اگر اس قدر بے حس ہو چکی ہوئی ہے اور قادیانیوں کی غلامی کو قبول کر چکی ہوئی ہے، تو ایک دو بندوں کے چلانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. میں نے اتنے زیادہ دلائل دیے ہیں، ہر چیز بتائی ہے کھول کر، لیکن اس کے باوجود کوئی ماچود مولوی، کوئی لبرل، کوئی خود کو جو کہتے ہیں حق پرست اور پتہ نہیں کیا کیا القابات اپنے آپ کو دے دیتے ہیں خود ہی، کہ جی ہم عاشق رسول ہیں، ہم خادمان ختم نبوت ہیں، اور وہ کنجر، وہ حرام زادہ، وہ کنجر، وہ مرتد، وہ دلہ خادم حسین، وہ خادم قادیان، وہ کیا کرتا تھا کہ اساں ختم نبوت کا پیرا دیتا، اور تیری میں پہنوں کہڑا تو پیرا دیتا ہوئے کواری ہوئے دلے حرام زادے. پہلے اگر 80-90% قادیانیوں کا تسلط تھا، تیری پہنوں تو اس جس میں قادیانیت غلبہ تھا لیکن اتنا نہیں تھا جتنا کہ بہنچو تیرے پہلے دوسرے دھرنے اور وہ سارا کرنے کے بعد عمران خان کی حکومت آئی، وہ 110% پاکستان کے جو ہے نا وہ میں قادیانی اثر لا رہا ہے، کھل کر لا رہا ہے، اتنا ماچود ہے وہ. لیکن وہ پہن چودو کنجر دے پتر کسے مولوی نے فتویٰ نہیں دیتا، اٹھ دے اور تیری پہن تو اتنے بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب صادق و امین کو جو ہے ایک زانی تو وہ ہے اس کے اوپر لگا رہے ہو، جھوٹا کہ اپنا جو ہے وہ اس ماں چود نے، اس بہن چود بونڈی عمران خان نے، اور 22 کروڑ عوام کے سامنے کہا کہ میں مسلمان ہوں، حالانکہ وہ قادیانی اور قادیانیت کے لیے کھل کے کام کر رہا ہے. شاید ہی کوئی وزیر یا مشیر یا کوئی پاکستان کے اندر جو بھی عہدے ہوتے ہیں شاید ہی کوئی مسلمان ہو، سارے پہنچو پرتیوں نے مرزیاں سے کر چڑھے. اور مولوی کیا کہہ رہا ہے، اور یا مقبول جان کیا کہہ رہا ہے، اور تاڑی پہنو تاڑے بغیر تو تسی بغیرت ترین لوگ کیا کہہ رہے ہو جی، یہ تو مدینہ ریاست بنانے والا ہے. اور وہ گنجا، وہ دلہ، وہ حرام زادہ ہارون رشید، وہ جماعت اسلامی کا بونڈی لڑکا، وہ اس کی تعریفیں کرتا پھرتا ہے. ہائے ہائے ہائے، دیکھو یار کیا حال ہو گیا ہے اس قوم کا. غیرت نام کی چیز ہی نہیں رہی. کبھی یہ جناب وہ طالبان کی بات ہو رہی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی بہن چودو تمہیں اس سے طالبان کو ان کے حال پہ چھوڑو، تمہارے اندر اتنا ڈنڈا دیں گے، دے بھی رہے ہیں، ڈونٹ وری، میری باتیں پوری ہوتی ہیں پتر، جا کے دیکھو تو صحیح پرانی باتیں میں کیا کہتا تھا. ماں چود آ جاتے ہیں جی، یہ جی طالب، سارے یہ زائنسٹ بہن چود ہیں.
کوئی طالبان ہو، کوئی قادیانی ہو، کوئی تحریک لبیک ہو، یہ تو سارے ایک ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، اسلام دشمن عناصر ہیں یہ. تو یہ جب تک ہم سچائیوں کے اوپر نہیں آئیں گے تو کیسے چیزیں جو ہیں کلیئر ہوں گی. تو آج کا جو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ میں طاہر بھٹی کے اوپر آتا ہوں. اب وہ سنا کہ اس کی میں سن رہا تھا اس کنجر کی، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جی یہ وہ دیکھیے وہ قبضہ اور وہ یہ مولویوں نے قبضہ کر لیا، انہوں نے قبضہ کر لیا، یہ کر لیا. حالانکہ یہ ایک خود جو قبضہ گروپ وہ تو قادیانی جماعت ہے. اب اس دلے سے میں پھر سوال کرتا ہوں کہ تمہارا بڑا اہم قادیانی طاہر بھٹی جھوٹ دی ہٹی جے تمہیں پیو دی ہی سٹی تو یار اس کا تو جواب دو. محمد علی بھی ہے، چودھری محمد علی بھی ہے، وہ کیا آخد ہے کہ قادیانی جماعت نے لاہور کی تنی پہ قبضہ کیا ہوا تھا، سینٹر آف لاہور پہ قبضہ کیا ہوا. تمہیں شرم آنی چاہیے بہن جو تم کہہ رہے ہو کہ جی وہ قبضہ کر رہے ہیں مولوی. قبضہ تو تم خود کرنے والے ہو، لیکن کیونکہ یہ لوگ اصل کے ہیں نہیں اس لیے اپنے جھوٹ پہ معافی بھی نہیں مانگتے. تم نے تو کوئی ایویڈنس نہیں دیا، صرف باتیں کی ہیں. میں نے تو تمہارے ایک بڑے قادیانی کا سٹیٹمنٹ آگے لگا دیا کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ ہاں ہم قبضہ گروپ ہیں. تو شرم کرو. اچھا یہ کیا ہر وقت تانا دیتے رہتے ہیں جی فلانا 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 مولوی یہ مسلمان جھوٹ بولتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اور وہ جی دروغ گوئی کی انتہا کر دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں. دیکھیے میرے پاس تو بہت ساری، میں چاند ایک دے رہا ہوں، چیدہ ہلکا ہلکا. تو کیا نام تھا اس کا، مرزا بشیر الدین. قادیانیوں نے پاکستان پہ قبضہ کرنے کے لیے 1900 اگرچہ ان کا سارے ریاست کے ہر ادارے پہ قائد اعظم کے وقت سے ہی قبضہ تھا، لیکن مزید کی تمنا کے لیے انہوں نے یہ کیا کیا کہ ایک مارشل لا، ایک ملٹری کود ڈیٹا کرنے کی 1951 میں کوشش کی تھی، جس میں بریگیڈیئر اکبر، فیض احمد فیض اور یہ میجر اسحاق، یہ جنرل نذیر احمد اور جنجوا، ایئر کاموڈور محمد خان جنجوا اور بہت سارے، یعنی 15 میں سے 13 آدمی کنفرمڈ قادیانی تھے. اور دیکھیے منصوبہ بندی کیا تھی ان کی. منصوبہ بندی یہ تھی کہ مرزا بشیر جو تھا وہ کنجر خود کہاں چلا گیا تھا، اور لبرل ہے وہ کہاں گیا تھا، تمہیں نہیں پتا نا تو پھر سنو. اور وہ چلا گیا تھا سندھ کے اندر احمدیہ سٹیٹ میں. احمدیہ سٹیٹ میں ان قادیانیوں کو انگریزوں نے وہاں سیٹل کیا تھا جو سیکنڈ ورلڈ وار ویٹرن تھے، جو اسلحہ چلانا جانتے تھے، جو ہر چیز ملٹری کی ان کی ٹریننگ تھی. تو یہ وہاں گیا تھا کہ جیسے ہی کو ہوگا تو یہ اپنے ہزاروں ویٹرنز کے ساتھ جو ہے نا اس کو کی حفاظت کے لیے اس کی سپاہ بن جائیں گے. لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایکسپوز ہو گئے، پکڑے گئے، جو بھی کچھ ہوا. تو یہ ایک قادیانی منصوبہ بندی کے تحت سارا کچھ ہوا تھا، سارے کریکٹر اس میں قادیانی تھے. اور دیکھیے کیونکہ اداروں کے اندر جو ہے وہ ہولڈ تھا ان قادیانیوں کا، تو انہوں نے یہ جو اکیوز تھے، یہ لوگ جنہوں نے یہ کام کیا تھا، ان کے اوپر ایک کیا کہتے ہیں، ایک تھپڑ تک نے کسی کو مارا. تحقیق کے دوران ان کو
کسی نے وہ جو ایسے تحقیق ہونی یا تفتیش ہونی چاہیے وہ تک نہیں ان کے ساتھ کی. ان کو بہترین انہوں نے جیلوں میں رکھ دیا, بلکہ جو جیلرز وغیرہ بھی تھے وہ بھی مرزئی تھے, تو ان کو ہر قسم کی آسائشیں دی گئیں. حالانکہ منصوبہ بندی کرنا کسی ریاست کے خلاف یہ تو بہت بڑا جرم ہے, اس میں تو اکثر پھانسیاں لگتی ہیں, لیکن ان کے اوپر ہاتھ تک کسی نے نہیں لگایا. الٹا یہ ہوا کہ جو جیلوں میں بھی رکھا گیا تو ان کی بیویوں کو جیل کے نزدیک گھر لے کر دیے گئے کہ وہ وہاں آزادی سے آ جا سکتی تھی. تو یہ اس کی وجہ یہی تھی کہ سارا کنٹرول جو تھا عدلیہ وہ بھی مرزئی تھے, فوج میں تو ہوتے ہی ہمیشہ سے مرزئی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ پوری مرزئی تھی. لہذا انہوں نے بڑا ہولا ہاتھ رکھا, بہت ہی زیادہ, کسی کو ایک تھپڑ تک نہیں لگا. اور ہمارے زمانے میں جب کوئی کہتا تھا بھٹو زندہ باد, حالانکہ یہ تو کوئی جرم بھی نہیں ہے, تو وہ اس کو اٹھا کے کوڑے لگا دیتے تھے. کوئی پمفلٹ نکالتا تھا تو شاہی قلعے کی نظر ہو جاتا تھا, اور اتنا بدترین تشدد کے لوگوں کو شاید وہ پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنا بدترین تشدد ہوتا تھا. ہماری فیملی کے اوپر تو گزرا ہوا ہے. اور لیکن یہاں ان قادیانیوں کو جو ہے ایک ریاست کے خلاف بغاوت کرنے کے الزام میں رکھا گیا اور ہاتھ تک نہیں لگایا گیا. مکمل سہولتیں جیل کے اندر بھی دی گئی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پاکستان گو کے شروع دن سے ہی قادیانی تسلط ریاست تھی, کہ ان کا بڑے سے بڑا جرم جو ہے وہ بھی اگر کوئی قادیانی کرنے والا ہوتا ہے تو اس کے اوپر قانون لاگو نہیں ہوتا, اس کے اوپر قادیانی نوازشیں شروع ہو جاتی ہیں. اور آج یہ شور مچا رہے ہیں کہ جی پاکستان میں تو قادیانیوں کو کوئی حق ہی نہیں ہے. خیر جھوٹ ہے, جھوٹ بولتے رہتے ہیں. تو میں یہ اسی 1951 کی جو راولپنڈی کانسپریسی کا جو بھی ہے, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس ہی جب گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تو ایئر کماڈور جو تھا محمد خان جنجوا, وہ جیسے ہی اریسٹ ہوا تو پھر یہ عام لوگوں میں یہ تاثر پیدا ہو گیا کہ یار یہ تو سارے قادیانی پکڑے جا رہے ہیں اس سازش کیس میں. تو حالانکہ اس زمانے کے لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ فیض احمد فیض بھی قادیانی ہے, میجر اسحاق بھی قادیانی ہے, یا فلانے اور بھی بہت سارے لوگ, ارباب اور یہ وہ. لیکن some were very famous قادیانیز لائک جنجوا اور یہ نذیر اور کچھ اور بھی تھے. تو یہ اس چاند ایک قادیانی پرومیننٹ جو تھے ان میں چاند ایک نون قادیانی تھے. تو لوگوں میں یہ تاثر پیدا ہو گیا کہ یار یہ تو قادیانیوں کی کوئی سازش ہے. تو اس کو کور کرنے کے لیے مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر الدین, اس نے ربوہ سے سٹیٹمنٹ جاری کروا دیا. سنیں ایک بیان, روزنامہ جہاد لاہور 2 جون 1951 صفحہ نمبر 4. اس میں جماعت قادیانی مافیا نے وہ ایئر کمانڈور محمد خان جنجوا کے چھوٹے بھائی کو پکڑا اور اس کو شاید پھینٹا وینٹا بھی انہوں نے لگا دیا ہوگا کہ تمہیں ورنہ جماعت سے فارغ کر دیں گے, تمہاری نوکریاں ختم ہو جائیں گی, تم سے زمین بھی چھین لیں گے, تمہارے بیٹیوں کا رشتہ بھی نہیں ہونے دیں گے, تم لوگوں کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. سارے مرزئی تو ہوتے ہی اپنے ربوہ مافیا کے غلام ہیں, اس کے جبر کے نیچے رہتے ہیں. بہرحال قصہ ہوتا یہ کہ جو ایئر کماڈور جو تھا وہ گرفتار اس 51 کی پنڈی سازش کیس میں ہوا. تو پھر یہ جو ہے مرزئیوں نے کس طریقے سے اس کو استعمال کیا.
تو وہ لکھتا ہے کہ بعض اردو اخباروں میں میرے برادر بزرگ ایئر کماڈور محمد خان جنجوا کے متعلق یہ شائع ہوا ہے کہ وہ قادیانی ہے. یہ قطعی غلط اور خطرناک پروپیگنڈا ہے جو بعض حضرات کسی خاص مقصد کے تحت کر رہے ہیں. یہ نہایت افسوسناک حقیقت ہے کہ بعض ذمہ دار اشخاص اتنی غیر ذمہ دارانہ بات کریں. میں التماس کروں گا کہ غلط بیانیوں، بے بنیاد افواہوں کے علاوہ تنقید سے بھی گریز کریں، کیونکہ ملزمان کا مقدمہ اب عدالت میں ہے. براہ کرم مندرجہ بالا جو سطور کو اپنے اخبار گوہر بار میں جگہ دے کر مشکور فرما دیں. نیاز مند محمد اشرف جنجوا. اس قسم کی اور بھی بہت سارے بیانات جو ہیں وہ مرزائیوں نے اس سے دلوائے تھے. افسوس، یعنی ان بغیر تو مرزائیوں میں جو ہے ذرا سی بھی حس نہیں ہے شرمندہ ہونے کی. تو اور بھی سٹیٹمنٹس ہیں جو میں پڑھنا مناسب نہیں سمجھتا یہاں. مرزائی اس نے دی تھیں، کیا نام ہے، مرزائی الفضل نے، کہ بھئی وہ جنجوا جو ہے وہ مرزائی نہیں تھا. اور یہ مرزائیت ایک ایسا کلٹ ہے، ایک ایسا گروپ ہے کہ جب جی چاہے کسی کے اپنے مذہب والے کو جو ہے نا وہ اپنا مخالف کے طور پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ فریب میں مبتلا رہے ہیں، ان کو صحیح صورتحال معلوم نہ ہو سکے. ضیاء الحق جیسا مرزا قادیانی سے بھی بڑا مرزائی، اس بہنچود کو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ مرزائی نہیں بلکہ مولوی ہے اور اینٹی مرزائی ہے، اور اس نے جناب مرزائیت کا بہت نقصان کیا. حالانکہ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے. جدی پشتی مرزائی جس نے پاکستان کو مرزائیت کا اتنا مضبوط قلعہ کر دیا کہ ایسے ایسے مولوی، ایسی ایسی جماعتیں، ایسے ایسے لوگوں کو جو ہے وہ حکومت میں لے آیا، اور جو پکے پکے مرزائی تھے، جنہوں نے کوئی دیوبندی بن کے جو ہے وہ اپنی کاروائیاں ڈالنا شروع کر دیں، کسی نے بریلوی، کسی نے شیعہ، کسی نے وہابی، کسی نے جو بھی تھے ضیاء الحق کے اپنے مرزائی قادیانی. فوج اور یہ سارے ادارے اس میں تو بحث کی اب ضرورت ہی نہیں ہے کہ 47 سے لے کے آج تک مرزائیوں کے ہاتھ میں ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں، اور جو کوئی دوسری رائے رکھتا ہے اس کو اپنا علاج کروائے. خیر، میں یہ جو بات بتا رہا ہوں کہ ان کی جب جی چاہتا ہے اپنے ہی بندے کو جو ہے نا وہ غیر قادیانی ثابت کر دیتے ہیں. جب اس نے مرزا بشیر نے دیکھا کہ سارے ہی قادیانی 1953 پنڈی سازش میں پکڑے گئے ہیں، اور جب ایئر کماڈور جنجوا جو تھا، محمد خان جنجوا، جو غالباً جیلم کا تھا، تو اور جس کے سارا خاندان یعنی پورا چاچے، مامے، تائے، سب بہن چود مرزائی، اور اس زمانے میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے نا یہ فنڈنگ جاتی تھی اس خاندان کی، جنجوا خاندان کی مرزائیوں کو. لیکن ضرورت پڑتی ہے تو کہتے ہیں جی یہ تو مرزائی نہیں ہے. اب کیا یہ جو مرزائی ہر وقت سب کو جھوٹا ہونے کا وہ دیتے رہتے ہیں، تانا دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جی تم جھوٹے، یہ وہ. اب ان کا جو دوسرا مقدس ترین ناپاک شخص جو ہے وہ مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر الدین کو جب سے معلوم ہوا کہ ایک اور مورا ہمارا پکڑا گیا ہے تو اس کو مرچیں لگیں، تو لہذا اس نے حکم دے دیا فوراً کر دو جی کہ وہ مرزائی نہیں تھا.
اور الفضل میں اسٹیٹمنٹ یہ دے رہا ہے، کتنا جھوٹ بولتے ہیں یہ حرامی، کہ محمد خان جنجوا جو ہے اس نے کبھی ہماری جماعت میں شامل ہونے کی نہ درخواست کی ہے، نہ اس نے بیعت کی ہے، اس کا ہمارے ساتھ دور دور کا تعلق نہیں ہے۔ اور تھے کون؟ پورا، جیسے میں نے بتایا، پورا خاندان مرزائیوں کا خاندان ہے۔ 70 کی دہائی میں اس بندے نے یہ انگلینڈ میں رہنا شروع کر دیا تھا، وہاں ایک گوری کے ساتھ یہ محمد خان جنجوا نے شادی بھی کر لی تھی، اور یہ وہاں رہتے ہوئے اس نے کتاب لکھی۔ کتاب کا نام ہے، ہاں جی ہاں مل گئی کتاب، اس کے کتاب کا نام ہے پریویلیجڈ وٹنس۔ وہ اپنی کتاب میں، جس کو مرزائی قبول نہیں کر رہے، وہ اپنی کتاب میں کیا لکھتا ہے؟ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرئنس آف واٹ آئی ڈیم ٹو بی unjust discrimination against the Muslim minority community to which I belonged. تاڑی بھین دا چولا مرزائیو، شرم نہیں آتی تانوں؟ یہ حال ہے۔ آگے وہ کیا لکھتا ہے؟ since I was by then the senior most Muslim officer in Indian Air Force, I was obliged to come into contact with political individuals at the highest level. خیر یہ اپنی ایک بات ہے اس کی، لیکن اس کی بیٹی جو رائٹر بھی ہے، شاہدہ غالباً، شاہدہ جنجوا نام، اس کا ایک بھتیجا جو ایک فلموں میں، ہالی ووڈ کی فلموں میں وہ بھی تھا، ایکسٹرا کے طور پہ کام بھی کرتا تھا، کلیم اس کا نام تھا، علیم یا کلیم، خیر بہرحال وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ہمارا باپ یا ہمارا چاچا صاحب جو تھے وہ ہندوستان کے ایک مذہبی فرقے سے تعلق رکھتے تھے، جس کو بعد میں پاکستان کے اندر نان مسلم ڈکلیئر کر دیا گیا تھا۔ اور کنے پہن چود، یعنی حد ہوتی ہے، شرم کی بات کرو ماں چودو۔ ہائے طاہر پٹی، جھوٹ دی ہٹی، اور کنجرا ہون تو کسے دوسرے نو غیر مرزائی نو تو جھوٹا کمیں تے تیرے سر دے اتے 100 چھتر تے 100 واری حکے دا پانی پیانا چاہیے تن پھر۔ اور اچھا اس خاندان نے، اور اس کے آج بھی جتنے بھی ممبر ہیں وہ بھی ان کے ساتھ اٹیچ ہیں، اس نیٹ ورک کے ساتھ قادیانیوں کے، اور ان کو فنڈنگ وغیرہ بھی دیتے ہیں۔ اگر نہ دیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کے بیچاروں کو جو ہے مسائل خراب ہو جائیں گے۔ یہ تو پورا مافیا ہے ہو، جنہ کا نبی کہہ رہے ہیں جی چوری کر لو، جن کے جو خلیفہ ہیں وہ ہوٹل سیسل میں، اس کے ساتھ کیا نام تھا، اعظم، جنرل اعظم کے ساتھ شراب پی رہا ہے، اور اٹلی سے وہ لڑکیاں وہ آ کے تو ان کے ڈانس اور ان کے ساتھ جنسی تعلقات رکھتے ہیں، اور وہ کیا کچھ کرتا تھا یہ تو سب جانتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیسے ڈیٹ ہے، کتنی صاف واضح۔ دیکھیے اور پھر کینا تیرا طاہر پٹی، اور باندرا سن، تم لوگ دعویٰ کرتے ہو کہ مختلف دعوے، وقت کے ساتھ دعوے بھی بدل جاتے ہیں، سٹیٹمنٹس بدل جاتی ہیں، اور کہتا ہے کہ جی وہ جماعت قادیانی نے تو آج تک کسی کو کافر نہیں کہا، تفریق نہیں کی اور تکفیر نہیں کی۔ تو بھائی ایک ان کا
تھا وہ چوہے کی شکل والا قادیانی، اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ بڑا اچھل اچھل کے بول رہا تھا کہ جی وہ دیکھیے یہ لوگ ملا لوگ جو ہیں انہوں نے مشہور کر رکھا کہ 74 کا جب وہ چل رہی تھی کاروائی تو اس میں اس میں جو ہے مرزا سے جب یہ سوال پوچھا گیا مرزا ناصر سے کہ جی مین سٹریم مسلمان اور پاکستان جو ہے وہ تو آپ لوگوں کو نون مسلم سمجھتے ہیں، آپ جماعت قادیانی ان مین سٹریم پاکستانی مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو مرزے کو کہتا جی ہماری تو سمپل سی بات ہے، جو شخص مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ ہماری نظر میں کافر ہے کافر ہے کافر ہے۔ تکفیر کون کر رہا ہے؟ اور پھر اتنا واضح جھوٹ، وہ چوہے کی شکل والا قادیانی کہہ رہا ہے اور جی دیکھیے یہ تو ایسے مولویوں نے مشہور کر دیا، میں نے وہ ساری کاروائی پڑھی ہے اس میں تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، اور بالکل ٹھیک ہے نہیں لکھا ہوا، کیونکہ ضیاء الحق کے دور میں آپ لوگوں نے وہ ساری جو کاروائی ہے وہ ٹیمپر کی ہے، لیکن کیونکہ سچ جو ہے وہ چھپ نہیں سکتا بینچود، وہ کیا نام ہے اس کا، کیا نام تھا اس کا، ہاں وہ ادریس، کنور ادریس، یعنی ہائیلی ریسپیکٹڈ اور سینئر موسٹ سینئر لیونگ قادیانی جو ہے وہ ہے، اس کا سارا خاندان بہت پکا پکا مرزائی تھا۔ وہ اپنے انٹرویو میں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جناب علی یوسف خٹک جو مرزا ناصر کا پرسنل فرینڈ بھی تھا، وہ بھی قومی اسمبلی کا ممبر تھا، وہ جناب وہ سیشن اٹینڈ کر کے آیا تو اس نے میرے ساتھ ملاقات کی، اس نے کہا او آج تو غضب ہو گیا، آج تو غضب ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ کہتا وہ قومی اسمبلی میں جب ناصر سے پوچھا گیا کہ تم جو دوسرے لوگ ہیں جو غیر قادیانی ان کو کیا سمجھتے ہو، تو ناصر نے کہا کہ وہ تو جو مرزے کو نہیں مانتا تو وہ نون مسلم ہے۔ تو جناب کیا ہوا؟ اور سن پٹی، اور چوہے شکل والے کا نام مجھے یاد نہیں یار، سلطان، آئی تھنک سلطان اس کا نام ہے کوئی، جو بھی ہے وہ جانتے ہو تم کہ میں کس کے بارے میں بات کر، اس بہن چودنو کو وہ کہ دیکھ ہے تم بہن چودو تمہیں تو جھوٹ بھی بولنا نہیں آتا، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ادریس کنور کہتا ہے ہاں ناصر نے جو بات کی ہے، مرزا ناصر نے جو اس وقت خلیفہ تھا قادیانیوں کا، اس نے اپنے عقیدے کے مطابق بات کی ہے، ٹھیک کیا اس نے، اگر یہ نہیں کہا کہ تم بھی مسلمان اور ہم بھی مسلمان، اس کا جو عقیدہ اس نے، یعنی وہ مان رہا ہے کہ یہ بات ہوئی ہے کہ قادیانیوں نے خود، اور تم تو پٹی تو چھوٹی جی بلونگری ہوئیں گا، اور وہ جو سلطان ہے جو بھی ہے وہ تو شاید وہ بھی بہت چھوٹی حقیر سی لکیر ہوگی اس زمانے میں، ہاں جو بندہ آئی وٹنس ہے وہ بیان کر رہا ہے یار یہ دیکھو تمہارے خلیفہ نے کیا کیا، اور وہ جو دوسرا قادیانی کنور ادریس ہے اس نے کہا ہاں ٹھیک کہا ہے کہ سارے لوگ مسلمان وہی ہیں جو صرف مرزے کو مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، جو نہیں مانتے ہیں وہ کافر ہیں، اس نے صحیح کہا ہے۔ اور یہاں وہ سلطان آگے کہہ رہا ہے کہ جی یہ تو بات ہی نہیں ہوئی تھی، وہ انے جھوٹ بول دے ہو بہن چود، اور اگر یہ کوئی اصل کے ہیں، اصل کے ہوں گے تو جواب دیں گے، نہیں ہوں گے تو آرام سے بیٹھے رہیں گے، اگنور لسٹ پہ رکھیں گے ان باتوں کو، کیونکہ پھٹتی ہے۔ یہ مولویوں سے بات نہیں کر رہے، تم آغا وسیم سے بات کر رہے ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ اب یہ جماعت والے دعویٰ کریں، اور اگر یہ جو پاکستان کے منوس وہ لبرلز اور اس قسم کے آ کے وہ وکالت کریں اور وہ ٹولکی تے روڑا، ہاں جی یہ قادیانی تو بڑے اچھے ہیں، یہ حقیقت پسند ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، کرپٹ نہیں ہے،
یہ بدماشی نہیں کرتے، یہ ان کے ایک بار لو تو دوسری بار بھی کہتے ہیں لے لو تو یہ حالت ہے. اور وہ بینچوں کتنے جھوٹ بولتے ہیں. ہاں یار حد ہے یہ. کوئی مرزئی، کوئی لبرل، کوئی وہابی دیوبندی آ کے جو اس کی سپورٹ کرتے ہیں ضیاء الحق کی، میرے سامنے ضیاء الحق کو کا غیر قادیانی ہونا ثابت نہیں کر سکتے. لیکن یہ اتنے ڈھیٹ ہیں، تمام شواہد دیکھنے کے باوجود آنکھیں بند کیے مسلسل. وہ کینیڈا میں بیٹھا ہے کہ وہ کوئی صدیقی نامی ہے یا کوئی دوسرے جتنے بھی یہ وہ جب بھی بات ہوتی ہے ضیاء، اور جی ضیاء تو یہ تھا، ضیاء تو برا تھا. وہ بہن چودو تمہیں شرم نہیں آتی اپنے ہی ہم مذہب کو، جس کو تم نبی مانتے ہو ماں چودو، اس کو تو وہ بھی نبی مانتا ہے، اور پھر تم اس کو جو ہے کریٹیسائز کر رہے ہو صرف اور صرف پولیٹیکل گین کے لیے، صرف اور صرف پاکستان کے اندر ڈس انفارمیشن پھیلانے کے لیے. تمہیں تو زیب بھی نہیں دیتا کہ تم جو ہے کوئی کلیم کر سکو. باقی یہ لبرل وغیرہ کی بات کیا کرتے ہو؟ یہ جناب مارکسسٹ بن کے تو قادیانیت پھیلاتے ہیں. لاؤ میرے سامنے کیا این ایس او، کیا وہ معراج محمد خان، اور کیا وہ دوسرے تیسرے، آئی نو آل آف دیم. کٹر ہم تو آنیسٹلی امپریس تھے کہ یار یہ بڑے انقلابی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی تم لوگ جو ہے نا یہ انقلاب بھول جاؤ، مرزئی بن جاؤ تو کینیڈا چلے جاؤ، امریکہ چلے جاؤ، ہر قسم کی ساری چیزیں بالکل ٹھیک. انقلاب لاؤ تو اپنی زندگی میں لاؤ، اور کیسے لاؤ؟ مرزئی بن کر لاؤ. یہ بہن چودہ اپنے آپ کو مارکسسٹ کہتے تھے. تو یہ قادیانیوں نے اپنے بندے ہر تنظیم میں، حتیٰ کہ چھوٹی سی آرگنائزیشن تھی، کیا نام ہے اس کا، الزوالافکار، ملیٹنٹ آرگنائزیشن، اور اس میں بھی سردار سلیم جیسے قادیانی کو انہوں نے داخل کر دیا. یس ہی از قادیانی. اور بابا وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو تھا میرے سامنے کی بات ہے، اس نے وہ دمشق میں بیٹھ کر کہا کہ بے نظیر کا جو اوپینین ہے کہ بھٹو کی سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ اس نے قادیانیوں جیسی معزز کمیونٹی کو جو ہے وہ نان مسلم ڈکلیئر کر دیا، حالانکہ وہ بڑے اچھے ہیں یہ وہ. تو وہ لگا رہا کہ جی یہ اور وہ یہ بہت ظلم ہوا قادیانیوں کے ساتھ. نشے میں تھا وہ، شاہ نواز نے اس کو دھکا دیا، کہتا ہے تمہیں کیا پتا کہ بھٹو صاحب نے کیوں ان کو نان مسلم ڈکلیئر کیا تھا، شٹ یور ماؤتھ. یہ بہت زیادہ ڈر بھی گیا پھر. بہرحال تو نو سر آئی اسٹرانگلی بلیو بے نظیر از رائٹ. انہوں نے پھر وہ شاید دوسرے کوئی لوگ تھے اس کو سائڈ پہ کر دیا. تو بعد میں نے جب تحقیق کی، سردار ابراہیم کشمیر کا یہ اس کا انکل تھا، اور یہ سب کے سب مانچوت کر مرزئی تھے. تو یہ مرزئی ہر گروپ میں، کیا ختم نبوت تنظیمیں ہوں، کیا سیاسی تنظیمیں ہوں، کیا وہ کیا نام ہے اس کا، کوئی سوشل ورک کرنے والے ہوں، سب کے سب، کوئی کمیونسٹ مارکسسٹ ہوں، کوئی مولوی ہوں، ڈزنٹ میٹر، ہر جگہ اپنے ایجنٹ بھیج دیتے ہیں. تو بہرحال یہ فریب کاروں کا کام ہے. تو یہ کیسے کس منہ سے آ کے یہ باتیں کرتے ہیں جی جناب ہم سچے اور دوسرے جھوٹے، اور ایک بھی بات کا میرے جواب نہیں دے سکتے انشاءاللہ تعالی. اور یہ سچ ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ بہت ٹرینڈ لوگ ہیں، بڑے منصوبہ بندی سے اپنا وہ واردات ڈالتے ہیں. کوئی ایسے نہیں کہ منہ اٹھا کے جو جی میں آیا جذبات میں آپ بول دیتے ہیں، نہیں بڑا. ہاں لیکن اس کے باوجود جو ہے سچ کو دبا نہیں سکتے. انٹرویوز بھی دینے آتے ہیں تو پہلے بہت زیادہ اس کی ریہرسل کرتے ہیں، جی کیا پوچھنا ہے، کیا بولنا ہے، اور اس کے بعد اور اگر کبھی کوئی بات جو ہے وہ نکل بھی آتی ہے تو اس کو یہ فوراً سینسر بھی کر دیتے ہیں.
تو یہ اس کے باوجود بہرحال حق جو ہے وہ تو ظاہر ہو جاتا ہے. تو یہ ان کا طریقہ جب تک پاکستان کے عوام ان کے طریقہ واردات کو نہیں سمجھیں گے کبھی کچھ نہیں کر سکتے قادیانیوں کا. اور ایسے بھینچود پاگل عوام ہو گئے ہیں کہ دیکھو 1977 سے کا ہی لیسن دیکھ لو کہ یہ وہی مولوی تھے کہ انہوں نے جناب وہ پاکستان کی، جیسے میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں، واحد قادیان شکن حکومت جو تھی بھٹو کی، اس کو انہوں نے چلتا کر دیا اور قادیانیوں کو جو ہے کے لیے دروازے کھول دیے. آ جاؤ جی قادیانی، آ جاؤ مالک بن جاؤ پاکستان کی. تو ایسا اب پھر ہو رہا ہے. کبھی کسی مولوی کے سر پہ یہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، کبھی کسی کو دھرنوں پہ لے آتے ہیں، کبھی کسی کے بیانات دلوا دیتے ہیں. اور سب کے سب جتنے بھی یہ تحریک لبیک ہو، فلانا ہو، یہ ہو وہ ہو، یہ سب قادیانیوں کی پیداوار ہیں کہ عوام کو جو ہے حقائق سے دور رکھنے کے لیے جو ہے وہ یہ حربے استعمال کرتے ہیں. وہ لنگڑا بینچود آدمی تھا، کیا نام ہے، خادم قادیان. وہ دلے تو نے اگر دھرنا دینا ہے تو یہ کہہ کہ بھئی پاکستان کے اندر ہر شعبے کے اندر آپ نے قادیانیوں کو جو ہے وہ بنا دیا ہے سربراہ، تو ان کو یہاں سے ہٹائیں. ہمارے ملک کا وزیر اعظم قادیانی ہے، چیف آف آرمی اسٹاف قادیانی ہے، ججز قادیانی ہے، اور یہ ملک مسلمانوں کا ملک ہے. نمائندگی بھی مسلمانوں کا حق ہے، لیکن یہ ہر ادارے پہ جو ہے وہ قادیانی چھایا ہوئے ہیں. اس پینچود نے جی وہ فلانا زاد احمد جو ہے وہ استعفیٰ دے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. میں نے اس وقت بھی ان دلوں کو کہا تھا، پورا میں نے ڈیٹیل چیزیں بھیجی تھیں، اور بینچودو یہ لوگ مرزئی ہیں، آپ اپنا فرض پورا کرو، پہلے تو ثبوت دیکھو. اگر ثبوت آپ کو درست لگتے ہیں تو پھر حق نبھاؤ محبت رسول کا، کہ کہو کہ جی ہمیں یہ ثبوت ملے ہیں فلاں 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 قادیانی ہیں اور یہ الیکشنوں میں مسلمان ان کو ووٹ نہ دیں. یا ان سے یہ ڈیمانڈ کرو کہ اگر تسی پہنچو قادیانی نہیں ہو تو آؤ مرزے کا رد کرو. یہ دلوں نے، ان ماں چودوں نے یہ ہو گیا، وہ فلانا مبشر قادری، یہ ثاقب زیروی، یہ سب کے کیا ثاقب باجوائی، اور یہ وہ سب بینچود مرزائیوں کے اپنے لوگ ہیں. یعنی نون ایشوز کے اوپر یار ان کی پھٹتی ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جی ہم جو ہے پاکستان کے اندر 53 کے شہداء کی یادگار بناتے ہیں. ان کو کیا، ان کے اندر کون سا ڈنڈا چلا جاتا ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کے اندر سے یہ چیزیں ختم کرو، 73 کا جو حلف نامہ ہے اس کو بحال کرو، یہ رول آف فیتھ لگاؤ دوبارہ سے جو بھٹو نے لگایا تھا. یہ قادیانی تھا ضیاء الحق. اور یہاں بہن چود اگر کتی کے بچے مولویوں میں اتنی جرأت ہے کہ اس ضیاء الحق کو مسلمان ثابت کریں تو میرے ساتھ بات کر کے دیکھ لیں، وہ بھی نہیں کر سکتے، یہ حرامی. تو اس لیے قوم کو سمجھنی چاہیے یہ باتیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ وہ جو لنگڑے نے بھی پہلے مروا دیا تھا، اب اس کا وہ بیٹا یہ کام کر رہا ہے. خود جو ہے ایجنسیوں نے اس کو کسی بڑے اچھے گیسٹ ہاؤس میں رکھا، اس کے نان اور کباب اس کو ملتے ہوں گے اندر، اور نشہ بھی اس کو دیتے ہوں گے، ہر چیز. یہ کیا انہوں نے تماشا لگا رکھا ہے یار؟ یہ کوئی ایشو ہے کہ جی فرانس کے اس کو جو ہے وہ اس کو ملک سے باہر نکالو؟ کمال ہے. ایسا کبھی ہوتا ہے؟ کیا ہو جائے گا اس سے؟ کیا پاکستان کے اندر سے قادیانیت کی گرپ کمزور ہو جائے گی؟ بتاؤ تاڑی پہن نو دلے ہو حرام زادو، اور تم جانتے ہو کہ پاکستان کے اندر فلاں 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 سارے بڑے بڑے مرزائی ہیں، ان کی غلامی قبول کر دی ہے. جو فرانس سے کے جو گستاخ رسول ہیں ان سے بھی بڑے کافر ہیں ماں چودو، ان کی تو غلامی قبول کر رہے ہو. یہ کیا ٹوپی ڈرامہ لگا ہوا ہے؟ بہن چودو
اعلان کرو کہ ہم پاکستان کے اندر سے جو ہے نا اپنا آئین کا متن بحال کروانا چاہتے ہیں، اور یہ ایک قانونی مطالبہ ہے تہاڈی بھین نو۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جن کو بیچاروں کو سمجھ بھی نہیں ہے ان کو آگے لے کے آ رہے ہو۔ اگر اتنے عاشق رسول ہو نا تہاڈی بھین نو، تسی جا کے کہو گے جی ہم کوئی لٹھ برداری کوئی کچھ نہیں کرتے، ہم نے پاکستان کے اندر سے جو ہے نا یہ جو قادیانی ہیں وہ یہ لوگ قادیانی ہیں، ان کو ریموو کرواؤ، یا ان سے ردیت قادیانیت پہ جو شرعی ہے وہ لو۔ ماں چودو، تم ووٹ جو ہے قادیانیوں کو دیتے ہو، کیونکہ تمہارے مولوی کہتے ہیں انہیں جی آغا وسیم تے ہوتے جی اور راوزی ہوتے ہمیں باقدہ رہنا، ان کی پتہ ہے عمران خان پکا سچا مسلمان ہے، پکا ٹنا ٹن سنی ہے تے عاشق رسول ہے، یہ ماں چود یہ کہتے ہیں۔ دیکھ لیا اس عاشق رسول کا؟ اور ماں چودت جب میں 4 سال پہلے کہہ رہا تھا اس خادم قادیان حرام زادے کو کہ وہ بین چود اعلان کر کے مرضی ہے یہ، اور اگر تو یہ کر لے لوگوں کو پتہ چل جائے گا، یا اور بھی مولوی بڑے بڑے جلالی وغیرہ سب کو میں نے کہا تھا، ان ماں چودوں نے وعدہ کے باوجود آج تک یہ کام نہیں کیا۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں؟ بے غیرت لوگ۔ آج کیا ہوگا؟ چلو فرانس کا امبیسیڈر کو بھیج دیتے ہیں واپس، لٹ سے کیا ہو جائے گا؟ باجوہ استعفیٰ دے دے گا جو قادیانی ہے؟ دسو تہاڈی بھین دا چھولا کنجری دے پتر حرام زادے، کیا انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پہ جو ہے جاگ سائی دنیا میں کر رہے ہیں؟ پہلے ہم اتنے مضبوط ہوں، پہلے ہمارے ملک کے اندر جو ہے مسلمانوں کا تو تسلط ہو، پھر ہم کوئی طاقت بنے، پھر ہم کوئی جو ہے سارے بینچود ہمارے جرنیل، ہمارے سیاستدان ماچود سب کے سب جن کے پاس اقتدار ہے وہ قادیانیوں کے اور کفار نظام کے غلام ہیں۔ اس نظام کے خلاف لڑنا ماچودو، تم نے کیا مادہ بغیر تو یہاں بات نہیں کرتے دلیو، تم نے وہ ہر ایرے غیرے کے جناب وہ اتنے اس کو ہیرو بنا دیا۔ کیا کیا انہوں نے سوائے مرضیوں کو عاشق رسول کہنے کے؟ اس بینچود خادم قادیان نے کیا کہ آج تک ہوئے گنڈو ہر آدمی کو او جی یہ جمالی ہے یہ بھی عاشق رسول ہے، اور یہ ہے وہ بھی عاشق رسول ہے، وہ جی ایم عالم وہ بھی عاشق رسول ہے، وہ گنڈو سارے قادیانی۔ تو یہ کیا بینچود آج غریب بچوں کو مروا رہے ہیں؟ پلاننگ ہے قادیانیوں کی کہ یہ جو ہے پاکستان کے اندر یہ ایک رفٹ جو ہے وہ برقرار رہے، ایک خلیج جو ہے وہ بنی رہے کہ بھئی یہ دہشت گرد ہیں مسلمان، اور جو ان کو مارنے والے ہیں، جو ان کے اگینسٹ ہیں، وہی امن پسند شہری ہیں، اور اس کے اوپر تم پوری طرح سے قادیانیوں کے لیے کام کر رہے ہو۔ اور چھڑیا گا تیرا اول تو وہ جیل میں بھی نہیں ہے، دکھاوے کی ہے، مجھے پتہ ایسے ہوتا ہے، تم بچے ہو تمہیں نہیں پتا۔ لو راہ کروا لو، کیا ہو جائے گا؟ پاکستان کے اندر سے قادیانی تسلط ختم ہو جائے گا، بلکہ وہ خود پہنچود قادیانی ہے، جو سچی بات نہیں کر سکتے، جو صحیح مطالبات نہیں کر سکتے، نام نبی کا لیں گے، نام ختم نبوت کا لیں گے، اور کام کیا ہے کہ جی وہ یہ کر دو اور وہ کر دو، اور قادیانی جو ڈومینیشن ہے اس کے اوپر بات نہیں کرتے۔ نون ایشوز کے اوپر بھینچو تو اتنے لوگوں کو شہید کروا دیا بیچارے غریب بچوں کو، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہے کیا یہ بھینچود یہ سعد رضوی؟ جی سعد ایجنسیوں نے بنایا، بھینچودوں کو بات کرنی آتی نہیں، نالج ہے نہیں۔ اس بھینچود کا باپ کیا کہتا تھا؟ اور جی وہ عیسائیوں میں آج تک کسی نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اگر کوئی دعویٰ کرے تو وہ اس کو فوراً اس کی گردن کاٹ دیں۔ اس بہنچود کو اتنا ہی نہیں پتا کہ لاکھوں لوگوں نے آج تک جو ہے، آج بھی بہت سارے زندہ ہیں جنہوں نے اپنا دعویٰ کیا تھا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو کسی نے پتھر بھی نہیں مارا،
اور یہ بہن چود لنگڑا اٹھ کے کیا کہہ رہا ہے. اور ماں چود کو اس کو اتنا ہی نہیں پتا کہ اقبال جو ہے وہ آخر تک قادیانیوں کے ساتھ رہا اور اس کو عاشق رسول بنا رہا ہے. اور ماں چودو تم یہ بتاؤ اور اقبال نے کب یہ کہا کہ بھئی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, کشمیر میں جو قادیانیت پھیلی ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں, اللہ مجھے معاف فرمائے کہ میں نے مرزائیوں کو جو ہے نا کشمیر مسلم کمیٹی کا سربراہ بنا دیا تھا. اور بینچو تو تمہیں ان دلوں کو اتنا ہی نہیں پتا. وہ پھر وہ پرویزی فرقے والوں کو اس نے پرموٹ کیا اقبال نے, اور اس پر معافی بھی نہیں مانگی, نہ شرعی طور پہ اس نے اپنی قادیانیت کا رد کیا. ہو ماں چودو تمہیں اتنی شرم نہیں ہے. تو ظاہر ہے پاکستان میں ہیرو کا سٹیٹس صرف اس کو ملتا ہے جس کے پیچھے قادیانی لوبی ہو. تو وہ ہیرو بن ہی نہیں سکتا تھا اگر وہ اینٹی قادیانی ہوتا, یہ کیا علامہ اقبال. اور یہ ماں چود جو ہے وہ پتہ نہیں ہر یعنی اقبال سے بڑا عاشق رسول کسی کو نہیں بتاتے. حالانکہ ریالٹی یہ ہے کہ اس نے ساری زندگی قادیانیت کی خدمت کی ہے, نہ اس کا ثبوت ہے کہ بھی اس نے شرعی طور پہ قادیانیت کو جو ہے نا ریجیکٹ کیا. ایک دو بیان تو وہ بھی دے دیتا ہے آج کل. وہ دیکھو پرویز کیا ہے, پرویز چودھری پرویز پکے کٹر قادیانی ہے ماں چودو, اور وہ بھی قادیانیوں کے خلاف بیان دیتا ہے کیونکہ یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے. جمالی دیکھو, سردار جمالی جو تھا پکا قادیانی تھا, کہتا جی میں دھرنے کی حمایت کرتا ہوں. ہاں ماں چودو میں نے تو اس دلے حرام زادے کو پورے ثبوت دیے تھے کہ یہ تو نے ایک قادیانی کو جو ہے نا عاشق رسول غلطی میں کہا, تمہاری نالج تو آتی نہیں ان بہن چودوں کی, تو اس سے معاف, اس سے جو ہے وہ رجوع کر. اور جس ماں چود نے اپنے ہی مسلک کے علماء کے فتویٰ جو اس کے خلاف ملا تھا, جو میں نے لیا تھا, اس پہ اس نے رجوع نہیں کیا بہن چودو, یا فتوے کو باطل ثابت نہیں کیا. بریلی شریف سے اس کے مرنے کے اوپر جو ہے وہ جو تعزیت تھی وہ تک نہیں انہوں نے بھیجی. تو تمہارا تعلق وہابیت سے ہو سکتا ہے, رافضیت سے ہو سکتا ہے, تم سنی بریلوی بھی نہیں ہو ماں چودو. ایسے ہی سنی بریلویت کا نام لے رہے ہو. جاؤ پتہ کرو کہ میری باتیں غلط ہیں کوئی. تو اس لیے ان کی باتوں میں نہ آؤ. یہ بہت بہن چود آدمی ہے, یہ اس کا پورا خاندان یہ کرمنل ہے ماں چود. ان لوگوں نے جو یار تمہیں اتنا نہیں پتا کہ وہ کیسے تقریر کیا کرتا تھا خادم قادیان. اتنی اکڑ, اتنی اس میں وہ میں, اتنی اللہ کو تو میں پسند ہی نہیں ہے. اساں کر چھڑیا, ایسے دیکھتا تھا جیسے وہ بہن چود پتہ نہیں کہ دنیا کا شہنشاہ ہے. اللہ ہمیشہ عاجز لوگوں کو پسند کرتا ہے. تو یہ تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا ہر ایک کے خلاف, وہ جی یہ ہے وہ تو کی کیا, تو نے کیا کیا بہن چود سوائے مرزیت کے مرزئی لوگوں کو جو ہے تم نے ہیرو بنا کر پیش کیا ماں چود. اور آج یہ اسی کا بیٹا بھی یہی کر رہا ہے. جاؤ ٹھیک ہے, نبی ضرور تم سے پوچھیں گے جو شہید بھی ہوئے ہیں بچے وہاں پر, کہ جب آغا وسیم تمہیں کھول کھول کر بتا رہا تھا کہ یہ چیزیں ہیں, اس کے اوپر تم دھرنے دو, اس کی ڈیمانڈ کرو جو میرے دشمنوں کو جو ہے جس سے کوئی تکلیف پہنچے گی, جو قادیانیوں کو, وہ بات تو تم کرتے نہیں اور نہ کرو گے ماں چودو. تو ایسے دھرنوں ورنوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ سارے قادیانی پلانٹ ہیں, ساری دنیا کو بتانا ہے اور ان کو جواز فراہم کرنا ہے کہ جی جناب یہ ہیں ہی ٹیررسٹ. اور پھر اس کے اوپر پابندی بھی اس لیے نہیں لگا رہے کہ وقتاً فوقتاً جو ہے اس کو بروئے کار لائیں, ان کو آگے لے کے آئیں, ان کے بچوں کو مروا دیں, ان کے اسٹیٹسمنٹس وغیرہ لے کے, تو ہم دنیا کو بتائیں کہ جی دیکھو ہم جو ہے نا شدت پسندوں کے خلاف پکے ہیں, ہماری حکومت کو امریکہ کچھ نہ کہے. ماں چودو تم اس کے لیے استعمال ہو رہے ہو. حرامیوں, مارنا تو اس بہن چود اس کے تحریک لبیک والوں کو مارو ماں چودو, کہ تم بہن چودو سچ بات نہیں کر سکتے.
مطالبات صحیح نہیں کر سکتے، تم آغا وسیم کے مطالبات کو ریپیٹ نہیں کر سکتے جو جائز ہیں، جو حق پر ہیں، جس سے ہم قادیانیت پر غلبہ پائیں گے، وہ تو کرتے نہیں ہو، ماں چودو لگے ہوئے ہیں جی ہم یہ ہیں اور وہ ہم، کچھ نہیں ہو آپ لوگ۔ تو یہ فضول میں غریب بچوں کو مروانا بند کرو، اس بینچ اس کے جو ہے نا یہ سب کا سب قادیانی لابی کے لیے آپ استعمال ہو رہے ہیں۔ دیکھیں تو صحیح، سوچیں تو صحیح۔ تو یہ بالکل انشاءاللہ میں ان کو ہمیشہ ایکسپوز کرتا رہوں گا، کیونکہ یہ ہیں ہی اصل یہ حرامی ہیں جو نام اور لبادہ جو ہے وہ ختم نبوت کا، ناموس رسالت کا لگا کے قادیانی لابی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہاں کوئی بات کرو جو ایشوز ہیں، ایشوز کے اوپر ماں چودو تم نے تو پردے ڈالے ہوئے ہیں، کیونکہ قادیانی پیسہ تمہیں عزیز ہے۔ ایشوز کے اوپر اگر بات کرتا ہے آغا وسیم کرتا ہے، تم اس کے مخالفت کرتے ہو، ماں چودو۔ میری ایک بات کو تم بتاؤ کہ یہ غلط ہو تو وہ بھی تم نہیں پیش کر سکتے۔ تم کیسے کہتے ہو کہ ہم سنی بریلوی ہیں؟ مرکز تو بریلی شریف میں، انہوں نے تو ریجیکٹ کیا اس کو، تعزیت تک نہیں کی، اور ماں چودو تم اپنا جو ہے نا اس قسم کی حرکتیں کر کے کس مسلک کے نمائندگی کر رہے ہو تم؟ شرم کرو بہن چود۔ یہ اب ختم ہونا چاہیے یہ طریقہ۔ آج بھی وقت ہے، آغا وسیم کی جو باتیں ہیں، میری جو باتیں ہیں، خدا کی قسم وہ بالکل درست ہیں، اور میں ہی قادیانیت کے خلاف جو ہے کوئی درست لائے عمل رکھتا ہوں۔ آپ لوگ تو وہ ویسٹ آف ٹائم، ویسٹ آف لائف، یہ سارا کچھ یہ کر رہے ہو، جس سے قادیانیت دن بدن پاکستان میں مضبوط ہو رہی ہے۔ تو ٹھیک ہے، تم لگے رہو، یقیناً اور یقیناً روز محشر والے دن جو ہے تم وہ اس مقام پہ پہنچ ہی نہیں سکو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے تو ایشوز کے اوپر بات کرو جو میں بتاتا ہوں۔ اگر قادیانیت کے خلاف کوئی کام کرنا ہے تو اس طریقے کو اپناؤ جو میں بتا رہا ہوں۔ ہمیں تو مظاہروں اور ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہمارے پاس قانونی اتنے جواز ہیں کہ ہم قادیانیوں کو ڈنڈا دے سکتے ہیں، لیکن ماں چودو تم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہو جو قادیانیوں کے ایجنٹ ہیں۔ اور بہرحال پھر سے میں یہی کہوں گا کہ یہ جو طاہر احمد پٹی او پت کوئی جواب دیں گا کہ نہیں؟ او پہلے بتا تو صحیح، تیرا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجا کوئی نبی حرام چوری جیسے حرام عمل کو جاری رکھنے کا حکم دے سکتا ہے کہ نہیں؟ اپنا عقیدہ تو ذرا بیان کر۔ بہنچود تم کیسے آدمی کو نبی مان رہے ہو جو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے چوری کرنے دو؟ اللہ دس اور کیا جواب ہے؟ کیا تعویل کرو گے اس کی تم؟ کسی نبی نے آج تک جس چیز کو اللہ نے حرام کرا دیا وہ اس کو تو جاری رکھنے کا حکم دیتا ہی نہیں ہے، نہ کبھی کسی نے دیا ہے۔ نبی تو کہتے ہیں ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، ایک سورج پہ، میں وہی بات کروں گا جو اللہ نے بتائی ہے۔ اور وہ مرزا قادیانی کہتا ہے کرن دو جی چوری، ظاہر ہے انگریز کا مال تھا، باپ کا ہوتا تو اس کو پکڑ کے جو ہے نا وہ چولہے میں پھینک دے، کیا تندور میں ہی پھینک دے، تم چوری کر رہے ہو۔ تو بہرحال نبی کوئی پوری دنیا میں کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس نے کہ کوئی حرام کام کو عوام کو بولا ہو کہ ہاں جی ٹھیک ہے یہ کرنے دو۔ وہ تو اللہ کی طرف سے نہیں پھر آئے گا نا۔ اللہ کا نبی کا تو پہچان ہی یہی ہے کہ اللہ کے حکم کو ہر صورت میں پورا کرتا ہے۔ اور یہ کہاں کا مانچور تھا کہ جو کہہ رہا ہے کہ آج ہی چوری کرنے دو۔ تو یہ شیطانی جو پریکٹس ہے چوری کرنا،
وہ رحمان کا حکم تو نہیں ہے. رحمان کا تو حکم یہ ہے کہ چوری نہیں کرو. تو اس لیے تمام قادیانی جو آج تک میں ہمیشہ رپیٹ بھی کرتا ہوں کہ آؤ بتاؤ کہ یہ نبی کی شان ہے کہ وہ کہے کہ ہاں بھئی چوری جاری رکھو. لعنت ہے بہنچود. یعنی اتنی سمپل سی بات کو مرزائی نہیں سمجھ رہے کہ وہ اللہ کا نبی نہیں تھا. تو پھر ٹھیک ہے, اللہ نے جہنم بھی تو پر کرنی ہے نا. پھر تو یہ بہت سمپل سی بات ہے. ہاں یا نہ میں یہ مرزائی جواب نہیں دے سکتے. ڈیٹیل تو اس کی طویل تو چھوڑو. پھر اس نے وہ کہا کہ جی وہ قبضہ مسلمان کرتے ہیں. او بھائی پٹھی او جا, تیرا جڑا ہے نا وڈے 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 بڑے مہا مرجئی او فخریہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قبضہ مافیا ہیں. اساں لاہور دی تنی تے قبضہ کیتا ہے سی. ہاں تمہیں تو شرم آنی چاہیے بہنچو دو کہ تم کسی دوسرے کو تانا دے رہے ہو کہ بھئی وہ فلانے مسلمانوں نے ہماری زمین پہ قبضہ کر لیا. پانچوں تو تم قادیان سے آگے سارے پاکستان کو ہڑپ کھا گئے ہو, اس کے اوپر ہم بول بھی نہیں سکتے. ہاں قبضہ گروپ ہونے کا خود تم اعتراف کر رہے ہو. لفافہ کلچر, رشوت, یہ کرپشن شروع تم نے کی. ورنہ ہمارے پاکستان کے پارٹیشن کے وہ مسلمان بیچارے سیدھے سادے تھے, غریب تھے, وہ تو ان چیزوں کو سمجھتے بھی نہیں تھے. تو بتاؤ نا, بتاؤ کہ یہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. خارج کرو, اگر اس نے جھوٹ بولا خارج کرو اس کی قادیانیت سے. بولو کہ اس نے الزام لگایا ہے ہمارے اوپر وہ محمد علی بی اے نے. کمال ہو گیا. یہ کوئی باتیں ہیں؟ شرم تم کو نہیں آتی؟ بہنچود خود وہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے رشوت دیتے تھے, لفافے دیتے تھے سیاستدانوں کو اور بیوروکریٹس کو اور مختلف لوگوں کو. کس لیے دیتے تھے؟ اس لیے کہ قادیانیت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پاکستان میں کامیاب ہو, اور وہ ہوئے. مٹھی بھر ہو تم بہنچو, سارا پاکستان کا خزانہ تم لوٹ لیا. سارے اچھے اچھے جو پراپرٹیز ہیں پاکستان کی, جائیں تحقیق کریں, مرزائیوں کی ہیں. ساری فیکٹریاں مرزائیوں کے, بینکوں میں یہ سارے بہنچو. پھر اس کے بعد ساری دنیا میں جا کے شور مچانا کہ جی ہمارے ساتھ تو بہت ناانصافی ہوتی ہے. پاکستان کے اندر, ریاست کے اندر ریاست تم نے بنا رکھی ہے. ہاں کشمیر میں جنگ کرنی ہے, یہ قائد اعظم کا نہیں, مرزا صاحب کا حکم ہے. اور وہ کوئی ہیڈ آف سٹیٹ تھا؟ آج تم کہہ رہے ہو جی نان سٹیٹ ایکٹر نہیں ہونے چاہیے, اور تمہارے وہ چیلے جتنے بھی ہیں کھورو اور پتہ نہیں کیا کیا منوسوں کے نام ہیں. تو یہ کیا تم لوگوں نے, اور جواب بھی نہیں دو گے. آ پٹی تو ضیاء الحق نو بڑا کہنا نا, خدا دی قسم ہے, اور تو بھی جانتا مرزائی سی بہنچو اتنے جھوٹ بول رہے ہو. اب تو اس کو اس کی مرزیت اور یہ ہر چیز وہ سامنے ہے. اگر تم میں تھوڑا سا بھی عقل کا مادہ ہوتا نا تو اب میرے سٹیٹمنٹس کے بعد جو ہے نا ضیاء الحق کا نام لینا بھول جاتے, اس کو دفن کر دیتے, کیونکہ معلوم ہو چکا ہے کہ وہ قادیانی ہے. تو تم نے یہ کیا اتنے ڈرامے, ٹوپی ڈرامے, مسرور اور یہ سب تم جانتے ہو وہ قادیانی تھا. تو اسی لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو تمہارے پاس جواب نہیں ہے. اتنے تمہارے جھوٹ ہیں, تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا بہنچودو کہ تم ڈاکٹر قدیر کو کہو کہ اس نے چوری کی, کیونکہ تمہارا نبی جو ہے وہ بھی چوری کے حق میں تھا, اور اس نے ہرگز کوئی چوری نہیں کی. اس نے معاہدے جو پرانے تھے 70s کے بھٹو اور ادھر, اس نے ان کو فلفل کیا ہے. یہ اور بات ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پوری قادیانی ہے. وہ اگر اس نے یہ بیان نہ دیا ہوتا کہ بھوپال میں کوئی قادیانی نہیں تو اس کا سٹیٹس کچھ اور ہوتا, یا اگر وہ قادیانی ہوتا خدا نہ خواستہ تو وہ قائد اعظم سے بھی بڑا تم نے اس کو بنا کر پیش کرنا تھا. جیسے جیسے وہ کیا اس کے نام ہے, یہ ہے وہ ہے کہ جی وہ
کورٹ کا تھا ممبر اور یہ جناب بہترین دنیا کا سائنٹسٹ تھا. آئی نو کہ یہ سارا فری مسینک نیٹ ورک ہے اور اس کے اوپر یہ کوئی عجب بات نہیں ہے کہ سارے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز جتنے بھی ہیں ان کو بڑی بڑی پوسٹیں جو ہے وہ قادیانیوں کو ملتی ہیں. کیوں؟ میں جانتا ہوں، اگر مولوی نہیں جانتے تو کیا ہے. تو یہ اب زیادہ عرصہ نہیں تمہاری چلے گی یہ باتیں، تو توبہ کرو اپنے جھوٹ بولنے سے، یا ثابت کرو کہ تم لوگ جو ہے سچے ہو. سچ وہ بھی نہیں کر سکتے. میں نے تو تمہارے سامنے وہ رکھ دیا نا یار. تمہارا اپنا وہ جو ہے مولوی بشیر، وہ کیا اس کا بیٹا غلام قادیانی کا، وہ خود کتنا ذلیل و رسوا ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ مرزئی نہیں ہے، اور جو بندے جس کے بارے میں کہہ رہا ہے اس کا پورا خاندان، بلکہ اس نے کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ مرزئی ہے. اور کیا کرتا تھا وہاں انگلینڈ میں؟ یہ جا کے بڑے بڑے مرزئیوں کے ساتھ بیٹھ کے، تو اس نے وہ محمد خان جنجوا جو تھا وہ کیا کرتا تھا؟ پلان کر رہا تھا وہاں پاکستان کے خلاف منصوبہ بندی کرتا تھا. اور پھر وہ 60s میں وہ جو نور خان جب وہ بنا اس کا PIA کا، تو اس نے اس کو لندن میں PIA کا مینیجر بنا دیا. ظاہر ہے ایک قادیانی دوسرے کی سپورٹ کرتا ہے، اور یہ سلسلہ 47 سے چلتا آ رہا ہے. اس لیے پوری ریاست پاکستان جو ہے وہ غلام ہے آپ لوگوں کی. لیکن یہ بکواس اب نہ کرو کہ ہمیں پاکستان میں کوئی حقوق نہیں ملتے. شیم آن یو. پاکستان پورا کا پورا آپ کی فنگر ٹپس کے نیچے، اور بین چودو ساری غلط انفارمیشن دنیا میں بتاتے ہو، اور مولویوں کو برا کہتے ہو. مولوی تمہارے اتحادی تھے، اتحادی ہیں، اتحادی رہیں گے. تم ان کا ہمیشہ ان کی عزت کرو کہ ان کی وجہ سے پاکستان میں یہ قادیانیت پھیل رہی ہے. تم بہن چودو ان کو ہی برا کہتے ہو. یہ ٹوپی ڈرامہ ہے نا. سچ بولو کہ جی جو سچ ہے. ہم نے ہمیشہ مولویوں کو استعمال کیا 51 میں، 53 میں بھی، 77 میں بھی، اور آج بھی. آج تحریک لبیک کی صورت میں یوز کر رہے. تو خدا کے لیے اب لوگوں کے سامنے اتنے جھوٹ نہ بولو. تمہاری عزت اسی میں ہے. جے اڈے یہ نا او پٹھی آ، پھر تیرے ساتھ میں ایک ڈیبیٹ کر لوں. تو منہ دہاڑ جگہ نہیں رہے گا میرے کو رہنے دلائل نے. تو دیکھیے یہ نون ایشوز کے اوپر جو ہے یہ جو تحریک لبیک ہے اس نے جو قادیانیوں کے منشور پر چلتی ہے ہمیشہ سے، انہوں نے کتنے بچوں کو مروا دیا، اور آج تک کوئی ایسا مطالبہ کیا ہی نہیں جس سے پاکستان سے جو ہے نا لوگوں کو یہ فہم ہو کہ ہاں یار یہ مسئلہ ہے پاکستان کا. پاکستان ایک مسلمان ریاست ہے، یہاں پر تمام کے تمام بڑے عہدے اور سارا کچھ جو کنٹرول وغیرہ وہ قادیانیوں کے ہاتھوں میں ہے. سیاستدان قادیانی ہے، فوج، بیوروکریسی، ہر چیز. اور وہ ایک پاکستان کو جو ہے اسلام کا نہیں قادیانیت کا قلعہ بنا چکے ہوئے ہیں، صرف ان مولویوں کی بے غیرتی اور دین فروشی کی وجہ سے. عام لوگوں کو تو اس کا، اور ویسے بھی یہ کوئی اب یہ صرف کوئی مذہبی مسئلہ نہیں رہا. مذہبی مسئلہ تو جو ہے اللہ کے فضل سے ذوالفقار علی بھٹو شہید نے، جس کو یہ کتی کا بچہ حرام زادہ یہ خادم قادیان طنزیں کیا کرتا تھا، وہ اللہ نے تو اس سے کام لے لیا. مذہبی مسئلہ تو سیٹل ہے کہ وہ کافر ہیں دارہ اسلام سے. لیکن یہ سیاسی مسئلہ بھی ہے کہ ان بین چودوں نے، مولویوں نے اس کے اوپر کوئی توجہ ہی نہیں دی، اور وہ سیاسی طور پہ مضبوط ہو رہے ہیں. جب وہ سیاسی طور پہ، اقتصادی طور پہ مضبوط ہوں گے، پاکستان میں بڑھتی ہوئی غربت، پاکستان میں جو ہے وہ لا قانونیت، پاکستان کی زبوں حالی کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اپنے سروائیول کے لیے جو ہے وہ قادیانی تو کیا ہندو بننے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. تو کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ یہ بینچ اس مسئلے کے اوپر بات کرو. ظاہر ہے تم نہیں کرو گے کیونکہ تم انہی کے
کانے ہو، انہی کے پیسے اس کے اوپر جو ہے تحریکیں بناتے ہو، تنظیمیں بناتے ہو اور فول کر رہے ہو لوگوں کو. حرام زادو، جب تک آغا وسیم زندہ ہے تم لوگوں کو بے نقاب کرتا ہی رہے گا. قادیانیوں سے بڑے دشمن تم ہو ماچدو کہ تم گونگے شیطان ہو. حق جانتے ہو کہ آغا وسیم نے جو باتیں کر رہا ہے وہ درست ہے، ہاں، لیکن اس کے باوجود اتنی بے شرمی ہے، اتنے ڈیٹ ہے. نہیں جی نہیں، اور سعد رضوی اس کو رہا کرو اور یہ کرو وہ کرو، فلانا وہ استعفیٰ دے. اور یہ نان ایشوز ہیں، یہ نان ایشوز ہیں، یہ ایجنسیوں کے بنائے لوگ ہیں. بہن چودو، تم اس کو کیوں نہیں سمجھتے؟ تو یہ کیسے آپ ان کے ساتھ چل رہے ہو؟ کیسے یہ ایشوز ہیں نا؟ آج شروع کرو کہ جی ہم پاکستان کے عوام کو بتائیں، جیسے میں بتاتا ہوں کہ دیکھو بھائی، بات پاکستان کے قانون کی جو ہے نا وہ بھی حفاظت کا مسئلہ ہے. تو یہ یہاں پر ہمارے آئین کے مطابق جو ہے وہ قادیانی لوگ جو بھی کوئی بڑا عہدے پہ آتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے یہ حلف لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی، جس نے بھی نبوت کی، کسی قسم کی اور مسئلہ یہی حرامزادوں مولویوں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ذلی اور بروزی نبی تھا، اور وہ تو اس چیز کے اوپر اقرار کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری امتی نبی ہیں. اور گشتی دے پترو تسی ہے نہیں سمجھتے پہ. اور اس کا حل جو ہے، اس کا حل 1973 کے آئین میں ہے کہ کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرنے والا بندہ جو ہے وہ کافر ہے، مرتد ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. یہ ہمارا قانونی جو ہے آئینی اس کا حلف نامہ ہے. کتی کے بچوں، تمہیں سمجھ نہیں آتی حرام زادو؟ اور پھر کیا ہے کہ وہ جو کوئی ایسے شخص کو نبی یا مجدد سمجھتا ہے وہ کافر ہے. یہ آئینی متن ہے. ماں چود حرام زادو، تم کہتے ہو جی عمران خان نے یا باجوی نے کہہ دیا میں ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہوں، انف. اور یہ ختم نبوت کے اوپر مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرنے والا کافر ہے. یہ مسئلہ ہے بہن چودو. اور دیکھو کون سب شخص ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک گروپ کہتا ہے وہ نبی ہے، دوسرا گروپ کہتا ہے وہ نبی نہیں ہے، وہ مجدد ہے. اوکے، ظاہر قادیانی ہے. ہندوستان پاکستان کی تاریخ میں کس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہے؟ قادیانیوں کے لیڈر نے کیا ہے. اور کس کے بارے میں یہ ڈسپیوٹ ہے کہ کوئی کہتا ہے نبی ہے اور کوئی کہتا ہے نہیں وہ مجدد ہے؟ مرزا غلام قادیانی کے بارے میں. اور گشتی کے پتروں 47 سے لے کے آج تک تم نے ان کی غلامی قبول کی ہے اور یہ رپیٹ کر رہے ہیں. ماچود حرامزادو 1953 کا نقشہ بنا رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا بندہ مارنا ہے اور تاڑی پہن نو، اس تو بعد وہ کھل کے بتانا کہ ہم قادیانی ہیں. اس کے بعد وہ قائد اعظم کی فوٹو نہیں لگا کرے گی، یہ GHQ کے اندر مرزا قادیانی کی فوٹو لگے گی. تمہاری ماں کو سور حرامزادو، تم کس چکر میں یہ مطالبات کرو کہ جناب ہم جو ہے نا، اور پھر عوام کو بتاؤ کہ کیا تم جو ہے یہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے پاکستان کا سروائیول ہے، پاکستان کا جو ہے وہ قانون ہے. قانون کی بات کرو یار. ایک آدمی میں کب سے کہہ رہا ہوں وہ اب بینچود حرام زیادہ 100 سال کا ہونے والا ہے، اور اس کو کہو کہ بھئی اس نے 1953 میں جو ہے نا مسلمانوں پر تشدد کیا تھا، ان کی ہلاکتیں کی تھیں، ان کو شہید کر دیا تھا، اس کے اوپر مقدمہ تو ہوگا تو کچھ نہیں، لیکن لوگوں کو پتا چلے گا. تاڑی پہنو تسی گشتی دے پترو اور بونڈی جے سعد رفیق کو، سعد کو وہ رہا کرو. یہ کوئی بات ہے؟ وہ بیٹھا مزے کر رہا ہے. گشتی کے بچے تم جو ہے مطالبہ کرنا ہے تو صحیح وہ مطالبہ کرو جس سے قادیانیت کا جو ہے وہ لرز اٹھے، جس سے لوگ جو ہیں کہ ہاں یار یہ بات قانونی کر رہے ہیں، ہاں یار یہ بات جو ہے نا بالکل پاکستان کے جو مفاد کے لیے کر رہے ہیں. تم ماں چودو وہ سڑکوں پہ وہ بلاک کر رہے ہو لوگوں کی کو اور مزید اپنے خلاف کر رہے ہو، جبکہ اصل مطالبہ نہیں کرتے. یہ سارا اور سارا
قادیانیت کا راج قائم کرنے کے لیے تم کر رہے ہو؟ ماں چودو حرام زادو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جب ایک چیز ہم آسانی سے لے سکتے ہیں، قادیانیوں کو ہم ان کے اوپر اخلاقی اور دوسری وکٹری کر سکتے ہیں، تو یہ کریں. کہو کہ بھئی وہ 1953 کی جو موومنٹ تھی اس میں جو جسٹس رپورٹ تھی، دونوں بینچوں جو تھے جسٹس ججز وہ قادیانی تھے، اور ایک قادیانیوں کی لکھی رپورٹ کو جو ہے نا کالے دم قرار دیا جائے. حرام زادہ، یہ کیا انہوں نے عذاب. دیکھیے بلا شبہ 74 کے بعد قادیانیوں نے اپنی پالیسی بدل لی، فوجی افسر یہ وہ بڑے بڑے جو تھے انہوں نے اپنا قادیانی ہونا چھپائے رکھا. 53 اور 50-60 میں قادیانی کھل کر سب کو معلوم تھا کہ یہ جو ہے فلاں فلاں بندہ قادیانی ہے. یا دیکھو نا مرزے کا بیٹا کا پوتا ایم احمد، وہ پاکستان کی جو ہے نا وہ شروع سے ہی وہ بہت بڑا ٹیکنوکریٹ تھا، یہ تھا، ہر چیز وہی سارا کرتا تھا. کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ قادیانی ہے. عمران خان نے وہ ایک امریکہ سے ایک لڑکے کو لے کے آیا کہ جی یہ ہماری وہ معاشیت کا ہوگا، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ، اور انہوں نے پروٹیسٹ کیا کہ یہ تو قادیانی ہے. لیکن یہ ایم احمد کے وقت میں کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کہ انہوں نے ڈنڈے سے جو ہے 20-21 سال جو ہے پاکستان کے اندر قادیانیوں نے 53 میں جو 10,000 لوگوں کو مار دیا تھا نا، اس کے بعد یہ جاگ کی طرح بیٹھ گئے تھے. اس لیے کھل کر قادیانی جو ہے وہ پاکستان کے اندر رول کرنا شروع ہو گئے. اور اتنی حد یہ ہے کہ 70s میں پاکستان ایئر فورس کے جو ہے ہی قادیان ایئر فورس، وہ کیا کرتے تھے کہ وہ مرزے کے جا کے وہ ربوے کے اوپر اس کو سلامی پیش کر رہے ہیں. اتنا اوپن ہو گیا ہوا تھا قادیانیت. اور بہت سارے واقعات ہیں، تم بہنچودوں کو نہیں پتا، نہ مولویوں کو پتا ہے، تو تم ایسے اٹھ کے. تو بات کیا ہے کہ یہ آپ کیوں نہیں اس چیز کو سمجھتے؟ آپ کیوں نہیں اس چیز کو سمجھتے کہ وہ اپنا اب وہ ایسا ایک ٹیرر کمپین شروع کرنے والے ہیں مسلمانوں کو مارنے کے بعد کہ وہاں کھل کر جو ہیں یہ سارے لوگ اپنے آپ کو اعلان کریں گے کہ ہم قادیانی ہیں. ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو لیڈرشپ تو خدا ان کو دیتا ہے نا، یعنی خلیفہ وقت کی ایک یہ بھی شان ہے کہ جب ان کی ججمنٹ جو ہے نا، ان کی ثوابدید جو ہے وہ ان کی تار اوپر سے ملی ہوئی ہوتی ہے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ حضور کا ارشاد ہے کہ کالج یہاں آ جائے. کالج تو وہاں تھا ڈی اے وی کالج میں، اور وہ اتنا بڑا کیمپس ہے جتنا کالج ہے اس سے 3 گنا 4 گنا بڑا ہاسٹل ہے پیچھے، 2-3-4 سکیئرز ہیں اس کے پیچھے، ڈبل سٹوریڈ. یہ اور بات ہمیں قبضہ نہیں ملا تھا، باقی مل گیا ہوا تھا. تو ہمیں بعض بزرگ لاہور کے یہ کہتے تھے کہ نہیں جانا یہاں سے، بلکہ فکرہ یہ تھا کہ تسی پنجابی دا لفظ ہے، پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو، کہ لاہور دی تنی سے تسی قبضہ کیتا ہے، مرکز یعنی لاہور کا جو آپ کے پاس ہے، تو اس کو چھوڑ کر جائیں گے. ہم کہتے کہ نہیں جانا. اور حضرت میاں صاحب یہ نہیں بتاتے کہ حضور کا ارشاد ہے. یہ بھی ایک شان ہے کہ حضور کی طرف منسوب نہ کی جائے. یہ بھی بتا دینا ڈی اے وی کالج کس جگہ تھا؟ نیو ہاسٹل کے ساتھ ڈی اے وی کالج تھا گورنمنٹ کالج کے ساتھ، ویٹرنری کالج کے پہلو میں، اور ادھر سامنے ایس ایس پی کا آفس تھا، ساتھ نیو ہاسٹل تھا، ساتھ گورنمنٹ کالج تھا. اچھا یہ بھی یاد آ گئی تھی، یہ تو سنانے والا، یہ میں سناتا ہوں اس کے بعد، پھر مجھے یاد کروا دینا میں کیا بات کر رہا تھا. جب شہرت ہوئی کہ ہم جا رہے ہیں، پر کرم کیا ہے خدائے غیور نے، پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے. پھر دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ازالہ و حام میں اپنا الہام شائع کیا، اور الہام یہ تھا قلب یموت علی قلب، اور فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہے کتے پر کتا مرے گا، اور فرمایا اس کے اعداد کے لحاظ سے 52 سال بنتے ہیں.
وہ شخص جو اسلام احمدیت کا بدترین دشمن ہوگا 52 سال میں قدم رکھے گا تو وہ ہلاک کر دیا جائے گا. یہ جو پیشگوئی تھی اسے راولپنڈی کے ایک بزرگ حکیم دین محمد صاحب نے صداقت اخبار کراچی کو بھجوائی. صداقت اخبار نے اس کو شائع کیا اور شائع کرنے کے ساتھ ہی یہ لکھا کہ حاضرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ مرزا صاحب کی پیشگوئی ہے. اس واسطے حکومت کو سوچنا چاہیے کہ کہیں مرزا صاحب کی پیشگوئی نہ پوری ہو جائے. اس کے علاوہ سانگلہ اہل کے گدی نشین تھے, انہوں نے بھٹو صاحب کو لکھا کہ بھٹو صاحب کا جو اسلام یعنی ضیاء الحق صاحب کو لکھی ہے, بھٹو صاحب کو نہیں لکھا بلکہ اس کو لکھا جبکہ ضیاء الحق صاحب جو کہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ میں 40 روز کے بعد خدا سے وعدہ کرتا ہوں. یہ انہوں نے مجیب الرحمان شامی صاحب کو اپنے انٹرویو دیا کہ اس میں موجود ہیں یہ الفاظ, پر یہ انٹرویو چھپا وہ موجود ہے. اس میں انہوں نے لکھا کہ میں نے خدا سے وعدہ کیا ہے کہ میں اقتدار نہیں سنبھالوں گا اور فوراً الیکشن کر کے تو اقتدار کی باغ ڈور وہ ملک کے منتخب جو نمائندے ہوئے ان کے سپرد کر دوں گا, اور میں خدا سے وعدہ کرتا ہوں. مگر اس شخص نے خدا کے ساتھ جو وعدہ کیا کس طرح پارا پارا کیا وہ دنیا کے سامنے ہے. بہرحال ضیاء الحق صاحب نے جب اپیل نہیں تسلیم کی تمام دنیا کی اور سپریم کورٹ نے فیصلہ باہر رکھا بھٹو صاحب کے پھانسی دیے جانے کا, ساری دنیا نے جن میں سعودی عرب, جن میں لیبیا, جن میں دوسرے بڑے بڑے مسلمان ممالک تھے, لیبیا نے تو بلکہ سعودی عرب نے یہ کہا کہ ہم بھٹو صاحب کو ہمارے پاس بھجوا دیا جائے, کیونکہ وہ تو لکھ چکے تھے کہ یہ وہ شخص ہے کہ یبس اللہ بہم, خدا ان کو مبعوث کرتا ہے اور دنیا امت مسلمہ کی جو ظلمتوں کو کافور کرنے کے لیے اس نے بھیجا ہے. تو بڑی عقیدت کا اظہار تھا, اور عقیدت اس لیے بھی تھی شاہ فیصل صاحب کو کہ ان کے ذریعے سے سربراہ کانفرنس کو کامیاب کرانے والے بھٹو صاحب کے تھے, اور ان کے لیے خلافت کی بساط جو ہے وہ جمانے کے لیے یہ بطور اعلی کار کے استعمال ہوئے تھے. تو اس کے باوجود سعودی عرب اور لیبیا اور دوسرے تمام اسلامی ملکوں کے کہنے کے باوجود ضیاء صاحب نے یہ تمام کی تمام جو سفارشیں تھیں ان کو ختم کر دیا. اور جب یہ صورت بنی تو اس وقت میں نے جیسے ابھی آپ کو اشارتاً بتایا ہے, سانگلے کے ایک گدی نشین نے لکھا ضیاء الحق صاحب کو, انہوں نے لکھا کہ جناب بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب کا پکا اور سچا مسلمان ہونا تو ان کے اس فیصلے سے ثابت ہو گیا ہے جنہوں نے مرزائیوں کے خلاف کیا ہے. اور اس کے بعد لکھا کہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس اپیل کو منظور کریں, ورنہ مرزائیوں کے جھوٹے نبی کی سزا کو دنیا پر ثابت ہو جائے گی. عجیب بات, لیکن اس کے باوجود فیصلہ ثابت رہا اور پھانسی کی سزا ملی. اور 52 سال کی عمر میں پھانسی ہوئی. عجیب بات ہے. آپ اگر ازالہ عام کو پڑھیں اس میں ایک اور ذکر ہے, اس میں ان کی باقیات کی حکومتوں کا بھی ذکر ہے. آپ اگر پڑھیں اس میں آگے یہ بھی لکھا ہے, مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان ظالموں کی بات یہ ہے, یہ اس کی تمثیل یہ ہے کہ ایک فور کا زمانہ آ گیا, بھٹو صاحب کا زمانہ تھا, احمدیت انہوں نے احمدی نان مسلم یا ناٹ مسلم فار لا اینڈ کانسٹیٹیوشن ڈکلیئر کروا دیا, مخالفت شروع ہو گئی وغیرہ وغیرہ. وہاں یہ تک ٹرائل کیس چل رہا تھا, آئی واز ہینڈنگ آل دیز تھنگس. تو ضیاء الحق صاحب, میری تو پروموشن بند ہو گئی ہوئی تھی. اچھا اس وقت بند ہو گئی, یہ 74 گزر چکا تھا تو اب کہاں ہونی تھی. نہیں وہ تو میں فوج جو تھا بھٹو صاحب کا 2-3 باتیں اس میں ہیں ذکر قابل ذکر. پہلے ضیاء الحق صاحب کو ختم کر لیں. ہاں بالکل. وہ 74 میں اٹک ٹرائل ہوا. ضیاء الحق آئی واز ہینڈلنگ دی ہول اٹک ٹرائل کے, بڑا مشہور کیس تھا, بہت مشہور کیس. ہاں
from the government side, from the GHQ side. I was the kind of chief prosecutor, but I wasn't appearing. We had deployed a lawyer. ज़ालो को हमने मुकर्रर किया हुआ था ट्रिब्यूनल का चेयरमैन। मेरी उससे रोज़ बात होती रहती थी। बहरहाल उसके बाद भुट्टो साहब उससे खुश हो गए, वो ऐसा उन्होंने चीफ बना लिया वगैरह। जब वो चीफ बन के आ गए तो GHQ में जब आए तो मुझे मिले, क्यों ईजाद किया हाल है तेरा? मैं कही ठीक है। कहने यार तुम जा रहे हो? तो मैं कही जा रहा हूँ। तो क्यों जा रहे हो? मैं आया हूँ तो मेरे होते मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं कही मैं नहीं जाता, मैंने जान के कहा। कहने लगा उसने DC को बुलाया तो कहने लिखो इनका नाम, कल सुबह MS बोलो मुझे इनकी फाइल पेश। फिर ये कि साहब का सिर्फ यहाँ हमारे यहाँ ही नहीं, आप देखिए ना लाहौर में इतना इम्पैक्ट होना कि वहाँ जब मार्शल लॉ जब लगा है, पहली बात तो ये है कॉलेज का इमेज क्या था, तो वो साहब की वजह से था। हम हमारे लोगों का क्या इमेज वहाँ था। तो मार्शल लॉ जब लगा है, मार्शल लॉ लग गया, फिर मार्शल लॉ थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, सैलाब आ गया। पहले ज़फ़रुल्लाह हसन हज़रत साहब का क्लास फेलो था जो वहाँ का DC था। अच्छा। तो उसकी तरफ से भी दरख्वास्त आई और मार्शल लॉ अथॉरिटीज़ की तरफ से दरख्वास्त आई। मुमकिन है DC ने रिपोर्ट की हो कि उस कॉलेज के पास बड़ी सुना है बड़ी किश्तियाँ हैं और बड़े वो अच्छे हैं किश्ती चलाने वाले, तो आप इनको कहें कि वो। उन्होंने हमें कहा और साथ ये कहा, ईद आ गई कि जितने वॉलंटियर्स हमें दौड़ गए, तो जनरल आज़म ने ये अपील की हज़रत साहब से कि आपके कॉलेज में वो है तो आप हमें वॉलंटियर्स दे सकते हैं। हुजूर ने फरमाया कि सारे लड़के जाएँ वहाँ, और मुझे फरमाया कि तुम्हारी ईद वहाँ होगी, और फरमाया कि ईद पढ़ानी है और खुतबा जो देना वहाँ। वाह। मैंने अर्ज़ की कि हुजूर मुझे तो जुमा पढ़ाना नहीं आता। उसने फरमाया सूरह फातिहा आती है? मैं कह दी आती है। दुरूद शरीफ आता है? मैं कह दी आता है। चेहरे पर वो एक होती है ना प्यार की मुस्कुराहट जो होती है। हज़रत ये खुलफा की जो ये महबूब होते हैं, बशाशत होती है, वो महबूब होते हैं, और उनमें कोई आदमी कोई महसूस करता है कि ये मेरे हैं, कोई इसमें वो नहीं है। एवरीबॉडी। हाँ, एवरीबॉडी। तो मैंने कहा हुजूर मैं दुरूद शरीफ भी आता है, ये तो पता लग जाता है हुजूर कोई दुरूद शरीफ आता है? मैं ज़रूर आता है। बस सूरह फातिहा पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ के तो खुतबा दे देना। अच्छा वो मैं तकरीरें शरीरें करने का यहाँ तो आती नहीं, कॉलेज में तो करते रहे हैं, तो खैर मैंने को मालूम होता है कोई खुतबा शुतबा दिया होगा। तो मसूदा में सब देल भी वहाँ थे। अभी हैं शायद इनको याद हो, तो उन्होंने मुझे बताया भी ठीक ठाक ही दिया था। तो हम फिर गए वहाँ। तो अच्छा फिर सारे कॉलेजों का उन्होंने मुआयना जब किया तो हमारे कॉलेज का ही मुआयना किया। उस वक्त मैं तो बीमार हो गया था। बीमार होने की वजह ये थी कि हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेशक जमात पर वो उसर का ज़माना था, यहाँ तक कि हज़रत मियाँ साहब ने मशवरा ये दिया था कि कॉलेज को फ़िलहाल रहने दे, खर्च बड़ा होगा, और कॉलेज कमेटी ने भी तायद की थी, और हुजूर ने उसको रद्द कर दिया कि नहीं कॉलेज खुलेगा। लेकिन वो उसर का ज़माना था, और लेकिन बावजूद इसके एक ऐसी बात है जिसका मैं गवाह हूँ, और सिर्फ मैं ही गवाह हूँ, अब ज़िंदा रह गया। हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम साहब दर्द जो एक बहुत बड़े जीनियस थे, सदियों के बाद ऐसे लोग पैदा होते हैं, इतने ज़हीन आदमी, तो वो मुझे इतने लिफाफे भेजा करते थे। हुक्म ये था इनको खोल, अंदर नोट होते थे, करेंसी नोट्स थे। उस वक्त इंडिया की करेंसी चल रही थी। वो यूँ ठप्पा लग जाता था पाकिस्तान का तो चल रही थी, तो वो नोट होते थे, उसके ऊपर नंबर लिखा होता था सिर्फ कोने पर जी, कुछ नहीं था। और अच्छा जी, इतनी सी चिट आती थी जी, उस पर वही नंबर लिखा होता था, नीचे 10 साल 10 होते थे। राइट। हुक्म था लिफाफे नहीं खोलने, ना इनका हिसाब रखना है। मेरी बेवकूफ़ी देखिए, मुझे पता चल गया किसी पैसे, मैंने हिसाब रखना शुरू कर दिया।
اور اس میں یہ بھی تھے کہ ان کا نام تھا چودھری غلام، کشمیر والے کیا ان کا نام تھا چودھری غلام عباس نام تھا ان کا، ہاں جی ایسا کچھ نام تھا. وہ بھی کشمیر کے بہت سارے لیڈروں کو سیریوں کو بھیجتے تھے، دونوں سائڈوں کو، اور بھی غربا کو جاتے تھے، کئی مخالفوں کو، حتیٰ کہ وہ چیٹ آ جاتے. اور یہ بھی حکم تھا نام بھی نہیں پوچھنا، تو وہ دے دینا. وہ پیسے میرے ہوتے، میں نے وہ سیف میں رکھوا دیے ہوئے تھے، اور وہ حساب کتاب بھی سیف میں رکھا ہوا تھا. تو چھاپا پڑ گیا تو مارشل لا کا انہوں نے الماری بھی کھول کے دیکھی، وہ جو تھی سیف. ادھر حضرت صاحب گرفتار ہو گئے. مجھے صدمہ یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے گرفتار ہوئے. میں تو بالکل پاگل ہو گیا جی، بالکل سناٹا میرے تو طاری ہو گیا. میں تو زمانہ ایسا تھی کہ میں نے کسی وجہ سے یہ بات کی تھی، اب بات بھول گیا ہوں. کوئی سوال کریں تاکہ بات چل پڑے. یہ بات ہاں تو پھر وہ خطبہ ہوا، ہمارے لڑکوں نے بڑا کام کیا. تو جب لوگ لاہور کے لوگ بڑے مخیر ثابت ہوئے، وہ دیگیں پلاؤ کی اور زردے کی پکا کے، روٹیاں پکا کر، پھر ان کو پتہ لگا کہ یہ تو احمدی لڑکے ہیں، مرزائی ہیں. تو ان کو کہا کہ آپ دوبارہ نہ آنا. لڑکوں نے کہا ہم دوبارہ بھی آئیں گے، آپ ہمیں ماریں بے شک، ہم تو وہاں ان کو دینے جاتے ہیں. تو اس عرصے میں کیا، اور ماشاء اللہ والوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا. جنرل اعظم نے، ہی واز ویری مچ امپریسڈ. پھر ہی وزٹڈ آور کالج ہاسٹل. اچھا. تو ہم نے جو ٹکڑے بچتے تھے وہ، تو پھر ہماری جو ہے کامیابی، مثلا اس کا مجھے جو انسٹنس یاد آتا ہے جب یہ جماعت احمدیہ کے خلاف اسلامی اسمبلی میں ریفرنس ہوا تھا. تو یہ ان دنوں میں اسلام آباد میں تھا. تو ایک دن وہ ایک میرے دوست کے گھر یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، یوسف خٹک. یہ ان دنوں میں مسلم لیگ کے فرنٹیئر کے بڑے پرومیننٹ لیڈر تھے اور بڑا شریف آدمی تھا. تو وہ روز وہاں آ کے تو پھر وہ ڈسکشن کرتا تھا کہ اسمبلی میں کیا واقعہ ہوا، کیا نہیں ہوا، اور وہ ان کے خلاف کے لیے کیا انہوں نے شیطانی اور کیا یہ فتنہ چھوڑ دیا ہے اپنے ممبرز کے خلاف، اور جنہوں نے وہ اسپانسر کیا تھا ریزولوشن. تو اس پہ ایک دن آیا تو کہنے لگا یہ دیکھو یہ ناصر نے آج تو مجھے بھی یہ کر دیے، مروا دیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ وہ جو سوال آیا تو اس پہ انہیں موقع تھا، کہہ دیتے نہیں جی تم بھی مسلمان ہو، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھائی ہیں. تو اس نے ایسا وہاں پہ لیا. تو اب میں تو اس میں ووٹ نہیں دے سکتا. میں بھی اگر سیکرٹ بیلٹ ہو تو میں دوں گا، لیکن اب میں ویسے نہیں دے سکتا کیونکہ وہ سب مجھے تو مارنے کے اوپر ہو جائے گی. تو میں نے کہا بھائی یہ تو بات ٹھیک ہے کہ جہاں پہ یہ ایک بیسک پرنسپل کا سوال آ جائے تو اس پہ تو مرزا ناصر نے، وہ ان کو ناصر کہتا تھا کہ وہ آکسفورڈ میں یہ اکٹھے تھے اور کہتے تھے بھائی کہ یہ مجھے تو اس لیے میں حیران ہوتا ہوں کہ تم کہتے ہو کہ یہ مسلمان نہیں اور میں مسلمان ہوں. میں تو وہاں لوفر تھا، مسلمان تو یہ تھا، ہم تو اکٹھا تھا. سبحان اللہ. تو پھر وہ اپنے قصے پھر ان کے سناتا تھا کہ یہ کیا کرتا تھا، میں کیا کرتا تھا. تو اس کے کہتا تھا مجھ میں تو یہ ہمت نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ ناصر مسلمان نہیں ہے اور میں مسلمان ہوں، کیونکہ میں نے تو دیکھا ہے وہ ہے، میں نہیں ہوں. یہ بات تو یہ کیسے، لیکن کہتا ہے جی آج تو اس نے، وہ تو بڑی ضد میں تھا، کہتا ہے نہیں یہ نہیں. میں نے کہا بھی دیکھو جہاں پہ اصول آئے گا، جو جماعت احمدیہ کا بیسک پرنسپل ہے، اس سے تو وہ نہیں کہہ سکتا تھا نا کہ جی نہیں حضرت مرزا غلام احمد نبی نہیں ہے. تو یا کچھ ایسا جو بیسک سوال تھا نا جس پہ کہتا تھا کہ انہیں کچھ بات گول مول کرنی چاہیے تھی. میں نے کہا بھی جب ایک بنیادی رول آ جائے تو اس پہ بیسک، اس پہ تو یہ نہیں کہہ سکتے، اس کو تو ایمبیگوس نہیں رکھ سکتے نا. تو بہرحال اس طرح سے